خوش آمدید ناظرین، میں ہوں ربیہ ارشد اور آج ہم پیس ڈائلاگ سیریز اور فیسز پاکستان نے جو یکساں قومی نصاب کے حوالے سے مقالوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں آج ہم ملاقات کریں گے ڈاکٹر روبینہ سہگل سے۔ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، وہ ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں اور سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے بھی ان کے خود کنسرنس رکھتی ہیں۔ اور آج کا ٹاپک ہے جینڈر ایکویلٹی یعنی صنفی مساوات اور کریکولم اور جینڈر ریپرزنٹیشن ان کریکولم کے حوالے سے کہ یہ کیسے ہمارا نصاب کیسے ان چیزوں کی عکاسی کرتا ہے اور ان کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر روبینہ سہگل کو۔ السلام علیکم۔ ابھی تک بننے والے کریکولمز میں جینڈر ایکویلٹی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سب ایوالو ہو رہا ہے یا ڈیوالو ہوا ہے، یا ابھی بھی کالونیل لٹریچر کا اثر باقی ہے؟ تھوڑا تھوڑا جب یہ بہت زیادہ بات چلتی ہے خواتین کے حقوق کی، ویمنز رائٹس کی، فیمنزم کی، تو وہ چیزیں کچھ انکلوڈ ہو جاتی ہیں، لیکن صرف اس قسم کی چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل سمجھی جاتی ہیں معاشرے میں۔ مثلاً عورتوں کی جو تحریک میں شمولیت تھی، قومی تحریک میں، پاکستان کے موومنٹ میں، وہ اس میں جو خواتین انوالو تھیں جنہوں نے حصہ لیا، کیونکہ وہ قومی مقصد کے لیے کام کر رہی تھیں تو وہ رسپیکٹیبل اور اچھا سمجھا گیا، اور ان کے بارے میں آنا شروع ہو گیا کریکولم میں کہیں نہ کہیں کہانیاں کہ خواتین کا کردار قومی آزادی کی تحریک میں۔ اور اسی طرح کے جو عورتوں کے ٹریڈیشنل رولز ہوتے ہیں نا، مثلاً کہ مدر اینڈ تصویریں بھی جو ہوتی تھیں ٹیکسٹ بکس میں، فار ایگزامپل وہ یہی ہوتی تھی کہ گھر میں ماں کھانا پکا رہی ہے، باپ کام پہ گیا ہوا ہے، بیٹا باہر کرکٹ کھیل رہا ہے اور بیٹی ماں کو ہیلپ کر رہی ہے، یا چھوٹے بچے سنبھال رہی ہے، یا برتن دھو رہی ہے۔ ٹپیکل وہ جو ہوتے ہیں جینڈر رولز کہ بھئی صرف گھر میں گھریلو چیزیں دکھائی جائیں، اور کوئی باہر کا کام یا کوئی تجربہ کرنے جاتے ہیں تو لڑکے جاتے ہیں، کھیلنے جاتے ہیں تو لڑکے جاتے ہیں، سائنسدان لڑکے ہیں، لڑکیاں صرف اور صرف یعنی کہ گھر کے اندر کا کام کر رہی ہیں، اور وہ اچھی بچی ہیں۔ آہستہ آہستہ اس میں چینج جب آیا، جب ویمنز رائٹس کی لابی سے بہت بات ہوئی، ویمن ایکشن فورم آیا، انہوں نے بہت بات کی، تو آہستہ آہستہ اس میں وہی جیسے میں نے بتایا کہ وہ کچھ ڈال دیا گیا جو معاشرے میں قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عورتوں کا جو کردار قومی تحریک میں تھا، اور اس کے علاوہ کہ جو دو ایسے پیشے ہیں جو عورتوں کے لیے قابل قبول سمجھے جاتے ہیں، ٹیچر اور ڈاکٹر، تو وہ یہی تھا کہ وہ یہ کہانیاں ایسی بننی شروع ہو گئیں کہ صبح صبح ساری فیملی اٹھی، ناشتہ کیا، پھر ابو بینک چلے گئے، امی اسکول چلی گئی پڑھانے، بچے بھی اسکول چلے گئے، یا ایٹ دا موسٹ ڈاکٹر، کیونکہ وہ بھی ایک رسپیکٹیبل کام سمجھا جاتا ہے، قابل قبول ہے اس میں۔ تو جتنے بھی خواتین کے اور کوئی پیشے ہوتے ہیں یا ان کی اپنی انڈیپینڈنس، جو تحریکیں ان کی اپنی آزادی کی تھی نا، قومی آزادی کی تحریکوں میں جو ان کا کردار تھا وہ تو عیاں کر دیا، اور وہ تو اس پہ تو خاصا اس کو آشکار کیا، لیکن جو ان کی اپنی آزادی کی تحریکیں تھیں جس میں اس نے اپنے حقوق مانگے، وہ کبھی شامل نہیں ہوا۔ اور یہ دنیا جہان کی جو خواتین سائنسدان ہیں، جو اسپورٹس پرسنز ہیں، کرکٹ کھیلتی ہیں، ہاکی میں بڑا نام بھی لیا ہے، میڈلز بھی لائی ہیں، خواتین جو کہ بنیادی طور پہ بزنس بھی کر رہی ہیں، خواتین جو کہ مثلا کھیت مزدور، کھیتوں میں شروع سے ہمیشہ سے خواتین بہت کام کرتی، لیکن جب بھی کھیت دکھایا میل مزدور کام کر رہا ہے وہاں پہ، کبھی یہ نہیں دکھایا۔ آپ سندھ میں چلے جائیں، پنجاب میں کاٹن پکنگ جو ہے، اس کی کپاس کی جو ہے وہ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ ایگریکلچر میں، زراعت میں تو قدیم زمانے سے عورت کا کردار ہے، وہ کبھی میں نے یہاں ہوتا نہیں دیکھا۔ کسان ہمیشہ میل ہوتا ہے، مزدور ہے تو وہ بھی میل دکھاتے ہیں، فیکٹری مزدور بھی اگر کبھی دکھایا تو وہ میل ہوتا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اتنا بڑا جو غیر رسمی شعبہ ہے، انفارمل سیکٹر ہے، اس میں خواتین کی بھرمار ہے، میجورٹی خواتین ہیں، تو وہ رولز کبھی نہیں کہ کتنا زیادہ جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، اور ہر طرح کی چیزیں جو کر رہی ہیں، پائلٹس ہیں، سولجرز ہیں، اور ہر طرح کے سائنٹسٹس ہیں، اور ہر طرح کی وہ چیزیں انوینٹ کر رہی ہیں، اور بینکرز ہیں، کوپیما میڈیا میں ہیں بہت زیادہ خواتین ہیں۔
لیکن وہ نہیں دکھائے جاتے کیونکہ ان کرداروں میں ہمیشہ سے سمجھا گیا کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ، جس طرح کے ڈرامے بھی پی ٹی وی پہ ہوتے تھے کہ وہ فیملی ٹوٹ گئی کیونکہ وہ گھر سے کام کرنے نکلی. اگر حالانکہ کام وہ اس لیے کرنے نکلی کہ آپ کی معیشت میں ایک سنگل انکم پہ، آمدن پہ گزارا نہیں ہوتا تھا. تو بہت کنزرویٹو رہا ہے. اور جب دکھاتے بھی ہیں ذرا ایسے رولز میں جو ہاؤس وائف اور مدر نہیں ہیں، ماں اور گھر گرہستی کے، تو وہ والے کردار دکھائے جاتے ہیں جو کہ معاشرے میں قابل قبول سمجھے جائیں اور ان کو بری نظر سے نہ دیکھا جائے. ورنہ جو آزاد عورت ہے، جو اپنی مرضی کا پروفیشن، کوئی ماڈل بن جاتی ہے، کوئی ایکٹنگ میں چلی جاتی ہے، میڈیا میں، تو اس کو ابھی بھی کافی حد تک خراب عورت یا ایسی عورت جو اچھی نہیں ہے یا شریف نہیں ہے یا نیک نہیں ہے، اس طرح سمجھا جاتا ہے. اس کی اپنی قوم کی آزادی بڑی اہم ہوتی ہے. عورت آزادی مانگے تو آزادی کا جو مطلب ہے وہ منفی ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے کریکلم میں تھرو آؤٹ شو ہوتا رہا. تصویریں بھی وہ ویسی ہوتی تھیں. مثلاً ہوتا تھا بانوں کا گھر دارا کا گاؤں. یہ لیسن ہوتا تھا ہمارے اس میں ٹیکسٹ بکس میں کہ بانوں کا گھر ہوتا ہے اور دارا کا گاؤں ہوتا ہے. چھٹی کی کتاب میں مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے دیکھا تھا، وہ باقاعدہ اس کی شارٹن ورژن پڑھائی جاتی ہے. اور ابھی بھی کئی جگہ ایون یہ او لیول اے لیول میں میراث العروس پڑھائی جاتی ہے، جو سگڑ کہ عورت اور ایک سگڑ عورت اور ایک پھوڑ عورت، اور وہ کیسے وہ ایک بری ہے، ایک فیملی کو تباہ کر دیتی ہے، اپنے میاں کو بھی سب کو برباد کر دیتی ہے. دوسری جو گھر بناتی ہے، میاں کو بھی سنوار لیتی ہے جب وہ بے راہ ہو جاتا ہے، اور ہر چیز بڑی ایک زبردست مینیجر ہے اور زبردست طریقے سے ہر چیز کو مینجمنٹ کرتی ہے گھر کی، زبردست، اور بڑے کفایت شعار ہے، پیسے بچاتی ہے، گھر گرہستی کرتی ہے، اور اپنی کوئی خواہش، کوئی من مانی کوئی کبھی نہیں کرتی، کیونکہ خواہش کرنا بری بات ہے، ہنسنا کھیلنا سہیلیوں سے ملنا بری بات ہے، تو ہر طرح کے ذات پات کی لڑکیوں سے ملتی ہے تو وہ بری عورت ہے. یہ کہانی جو کہ 1861 میں لکھی گئی اور یعنی کہ 19ویں صدی میں، اور بہت ہی یعنی کہ ایک خاص قسم کی عورت کا تصور پیدا کرنے کے لیے، تشکیل دینے کے لیے. اور اب تو اور سے اور زیادہ وہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی رجت پسندی بڑھ رہی ہے، بیکورڈ تھنکنگ، اور وہ بڑی زیادہ، اور اس کو مذہب کے تحت سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے مذہب میں ایسے ہے. جبکہ مذہب میں تو حضرت زینب بھی ہیں جو پڑھی لکھی اور پڑھاتی تھیں اور کنٹیسٹ پاور کو، طاقت کو کنٹیسٹ کرتی تھیں. مذہب میں تو لکھا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، خواہ اس کے لیے چین جانا پڑے. یعنی مذہب میں کوئی نہیں، لیکن وہ جو معاشرے کی اپنی ایک وہ قدامت پرستی، رجت پسندی، اور وہ ہے اس کو مذہب کی آڑ میں، مذہب کا لبادہ اڑا کے تو ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو دراصل نہ مذہب میں ہیں، نہ نہ بلکہ ہماری اپنی روایات میں بھی نہیں ہیں. کہ ایسی روایات ہیں جو دوسرے معاشروں سے ایک لحاظ سے فورو کی بھی ہیں. تو وہ اپنا ایک مطلب بنایا. ٹیکسٹ بک رائٹرز کیونکہ ہمارے اسی تعلیمی نظام کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی میں انہوں نے ایف اے بی اے حد ایم اے تک کر لیا ہوتا ہے. وہ جب لکھتے ہیں تو ان کے شعور میں وہی چیزیں ہوتی ہیں، وہی باتیں جو عام معاشرے میں مطلب عام سمجھی جاتی ہیں، جس میں عورت کی آزادی کا، یا عورت کی اپنے مرضی کا، یا عورت کی اپنی زندگی پہ اپنا اختیار کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. 1979 میں ضیاء دور میں جو تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں کی گئیں، اس میں ایسی کیا خامیاں ہیں جو جینڈر ایکویلٹی کی خلیج کو بڑھا چکی ہیں؟ اس نصاب کی وجہ سے کیا کیا مسائل سامنے آئے؟ پہلے سے بھی تھی، یہ نہیں ہے کہ پہلے تعلیم میں مذہب نہیں تھا، لیکن اس حد تک تھا کہ وہ چلیں بہت زیادہ اس کا شدید یہ نہیں تھا کہ ہر میں، مثلا اسلامیات میں تو ہوتا ہے، چلیں اردو میں بھی تھوڑا بہت، لیکن سائنس کو بھی مذہب کی روح سے پڑھانا شروع کر دیا. اور جتنے بھی سیکولر سبجیکٹ سمجھاتے ہیں نا، جیوگرافی، ہسٹری، یہ کیا نام ہے، سائنس، فزکس، کیمسٹری، میتھس وغیرہ، سب کو مذہب کی روح سے پڑھانا شروع کر دیا. اور اس میں یہ ہوا کہ مذہب کو اتنی زیادہ ایک کلیدی حیثیت دے دی گئی کہ پورے کا پورا وہ جو اس کے تحت کریکلم بنا، وہ اسی کے تحت بنا کہ کیونکہ
یاد رہے کہ اس دور میں ہم افغان جہاد میں ملوث تھے، ہم یہ طالبان وغیرہ کی تشکیل دے رہا تھا ہماری ریاست، تو ہمیں ریاست کو مذہبی دکھانا تھا، کیونکہ ضیاء الحق نے ایک لیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے حکومت حاصل کی تھی. اس کا جواز یہ بنایا گیا کہ جی میں مذہب کو لا رہا ہوں، میں اسلام کے نام پہ آیا ہوں. تو اب اسلام کے نام پہ کوئی چیز آئے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہ آئے. اس پہ تو لوگ ڈرتے، مطلب ہر کسی کا عقیدہ ہے، ایمان ہے. تو اس نے اس طریقے سے اپنے ایک غیر قانونی حکومت کو جواز دینا تھا. اس لیے اس نے 3 ایریاز بہت زیادہ اسلامائز کیے. ایک جوڈیشری، اس میں پیرلل جوڈیشری، شریعت کورٹس اور یہ کھڑے کر دیے. میڈیا، اس میں بہت آ گیا، سر پہ دوپٹہ لو، ایسے بولو، ہر چیز سے پہلے اتنی آیتیں اور اتنی نعتیں اور اتنی حمدیں پڑھو اور یہ وہ. اور تیسرا تعلیم، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ تعلیم چپے چپے، گلی گلی، سرکاری اسکولوں کا جو اثر ہے وہ چپے چپے، گلی گلی، گھر گھر جاتا ہے، کیونکہ ٹیکسٹ بکس میجورٹی لوگ سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں. تو وہاں سے ان کے ذہنوں کو کنٹرول کیا جائے. اب وہ اسلامائز کرنے میں ایک جو بہت بڑا نقصان ہوا، جس کو میں کہتی ہوں اسلامی قوم پرستی، یعنی اسلامک نیشنلزم جو وہ لے کے آیا، اس کا بہت بڑا ہے کہ نیشنلزم جو ہوتی ہے، قوم پرستی، اس میں عورت کا ایک بڑا مخصوص تصور ہوتا ہے کہ وہ ماں ہے اور اس نے اسٹرانگ بیٹے وطن کے لیے پیدا کرنے ہیں، جو وطن پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اور وہ قربانی دینے والی ماں ہو جو اپنے بیٹے کو اپنی گود سے نکال کے زمین کی گود میں ڈال سکتی ہے. اور بڑا ایک مخصوص، کیونکہ جس کو کلچرل نیشنلزم کہتے ہیں، ثقافتی قوم پرستی جو ہے، اس میں یہ تصور بہت ہے کہ مرد کا یہ رول ہے، وہ سولجر ہے، وہ مجاہد ہے، وہ جان دیتا ہے، وہ سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، شجاعت مند ہوتا ہے. اور دوسری طرف ماں ہوتی ہے جو بہت وہ بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایسے بیٹے پیدا کرتی ہے اور قوم کو دیتی ہے. اس لیے اس میں جو جینڈر ڈویژن ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ہر طرح کی ثقافتی قوم پرستی، خواہ وہ انڈیا میں ہو، امریکہ میں ہو، کسی بھی ملک میں ہمارے ہاں، وہ بہت زیادہ یہ جو صنفی تقسیم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو زیادہ کرتی ہے. اور ایوب کی 1959 دور کی جو پالیسی تھی ایجوکیشن کی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ پرائمری رول جو عورت کا ہے وہ مدرہڈ ہے، اس کو مدرہڈ کی ٹریننگ دینا ضروری ہے، تاکہ وہ ایک اچھی ماں کے طور پہ اچھی قوم پیدا کر سکے. یہی سمجھا جاتا ہے نا، عورت کو تعلیم اس لیے نہ دو کہ اس کا حق ہے، بنیادی حق ہے، اور اس کا ایک ذات کے امپارٹری، اس لیے دو تاکہ قوم ترقی کر جائے، ملک ترقی کر جائے. اس طرح کی چیزیں، یعنی انسٹرومنٹل یوز آف ایجوکیٹنگ ویمن، ناٹ کہ اس کے اپنے حق کے لیے. اس دور میں ایک پروگرام ہوتا تھا الہدا، یہ کرتے تھے مولوی اسرار، مولانا اسرار، اور اس میں نا وہ اس طرح کی باتیں کہ عورت جاب پہ نہ جائے، گھر پہ رہے، صرف گھر کا کام اور بچے پالنے کا کام. اور یہ نہیں انہوں نے کبھی سوچا کہ میجورٹی ہمارے ملک کی اکثریت تو کھیت مزدور ہے، کھیتوں میں، وہ عورتیں تو گھر رہ ہی نہیں سکتی ہیں، تو فیملی کھانا نہیں کھائے گی اگر وہ گھر بیٹھ جائیں گی. تو یہ بالکل ایک مڈل کلاس عورت کا تصور تھا، جو مثلاً جا بینک میں کام کرتی ہے، یا ٹیچر ہے، یا نرسنگ میں، یا وہ تصور ہی نہیں تھا کہ ہماری اکثریت تو گاؤں میں عورتوں کے زراعتی کام پہ ہم لوگ انحصار کرتے ہیں، ہمارا کھانا پینا وہاں سے آتا ہے. تو وہ بڑا ایک، تو وہی تعلیم میں وہی تصورات دیے گئے، ایک اچھی عورت، اچھی اور ایک بد کردار عورت، اور ایک اچھا مرد کیا ہوتا ہے، مرد سولجر ہے، عورت ماں ہے. یہ بنیادی تقسیم تھی. اور اس کریکولم کا پھر بہت زیادہ اثر رہا. اور جب تک میں نے لاسٹ اسٹڈی کیا ہے چند سال پہلے تک کریکولم کو، 84 کا کریکولم وہ بڑا حاوی رہا زیادہ دور کا. کیونکہ میں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے، اتنی مختلف حکومتیں آئیں، بے نظیر کی حکومت آئی، نواز شریف کی آئی، ہر ایک نے اپنی اپنی پالیسی دی. 1992 میں نواز شریف نے دی، 2009 میں انہوں نے پیپلز پارٹی والوں نے دی، بے نظیر میں. کیا وجہ ہے کہ یہ کریکولم نہیں بدل رہا؟ اس میں جہاد کی ویلیوز اور اتنی زیادہ اسٹرکٹ جینڈر ڈویژن. تو پھر مجھے خیال آیا، کیونکہ ہمارا کریکولم قومی سلامتی کا جو ایک نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، اس کے تحت بنایا جاتا ہے، نیشنل سیکیورٹی کے. یعنی کہ اس میں بیسک ہمارا جو قومی بیانیہ ہے قومی سلامتی کا، وہ یہ ہے: فوج، اسلام اور پاکستان. یعنی فوج جو ہے وہ پاکستان کی بھی ڈیفینڈر ہے، اسلام کی بھی، یعنی ہماری نظریاتی سرحدوں کی، اور
فزیکل سرحدوں دونوں کی محافظ ہے اور فوج اچھی ہے اور باقی ہے. اس نیریٹو کے تحت جتنا بھی کریکولم بنا ہے، اور کیونکہ ہم نے افغان جہاد میں چلے گئے تھے 79 سے، تو اس میں وہی انفلوئنسز ہیں کہ جی جہاد کی ویلیوز بتائیں، جہاد کی اچھی باتیں بتائیں، جہاد کی تعریف اور جہاد کرنے کی. اور کیونکہ ہم جہادی گروپس بنا رہے تھے اس زمانے میں 1979 سے آنورڈس، ہم نے یہ لشکر طیبہ، لشکر جنگی، حزب المجاہدین، بہت زیادہ گروپس بنائے نا، کچھ افغانستان کے اور کچھ انڈیا کی طرف جنہوں نے جا کے لڑنا تھا. تو اس کا بہت زیادہ اثر ہمارے مین اسٹریم کریکولم میں بھی آیا. ایک تو مدرسوں، بہت زیادہ مدرسوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، وہ تو خیر پڑھاتے یہ تھے. لیکن انٹرسٹنگ جو چیز تھی، دلچسپ، وہ یہ تھی کہ مدرسے جو تھے وہ رد لٹریچر پڑھا رہے تھے. رد کرنا یعنی ریفیوٹیشن، کہ ساری جو سمجھی جاتی ہیں مغربی اقدار انہیں رد کیا جائے. مثال کے طور پہ یہ کہ سیکولرزم، ڈیموکریسی، جمہوریت، انسانی حقوق وغیرہ، یہ سب مغربی اقدار ہیں، انہیں رد کیا جائے. سو مدرسوں کا جو فوکس تھا وہ مغرب کی طرف تھا. لیکن ہمارے مین اسٹریم جو ہمارا لٹریچر پڑھایا جاتا تھا، ٹیکسٹ بکس وغیرہ اسکولوں میں، اس میں بہت زیادہ جو چیز تھی وہ تھی انڈیا فوکس تھا. سارے کا سارا دو قومی نظریے پہ فوکس تھا، کیونکہ انڈیا سے جنگ ہو چکی تھی. اس جنگ میں پاکستان ہار چکا، شکست کھا چکا تھا، ہتھیار ڈال دیے تھے. تو اس کے بعد آپ کریکولم میں دیکھیں کہ بہت زیادہ یہ ملٹرائزیشن آئی، کہ عسکری اس میں اقدار آئیں، ٹینکوں کی تصویریں، توپوں کی تصویریں، شہیدوں کی تصویریں، شہیدوں کے بارے میں پورے پورے چیپٹرز. آپ دیکھیں گے کہ عسکری جو تھے نا اثرات، وہ بہت بڑے تھے ہمارے کریکولم 71 کے بعد تو خصوصاً. یعنی بہت زیادہ جہاد اور ہمارے شہداء، اور تصویریں بھی جنگی طیاروں کی، ٹینکوں کی، توپوں کی، سولجرز کی. اور اس میں جیسے جیسے یہ اقدار بڑھتی ہیں زیادہ، ایک عسکری قسم کی جو قوم پرستی ہوتی ہے، قوم پرستی اور عسکریت اکٹھے، ویسے ویسے جو عورتوں کا کردار سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک مضبوط قوم کی نشانی یہ ہے کہ اس کی مائیں اور اس کی بیٹیاں، اس کی جو عورتیں ہیں، وہ اپنے مردوں کو سپورٹ کرتی ہیں، ماتحت کے سبارڈینیٹ کے طور پہ، کہ وہ وار کرتے ہیں، وہ دفاع کرتے ہیں، پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، دفاع کے سیکنڈری کام جو کیے جاتے ہیں نا اس کے پیچھے سپورٹ وہ ہوتی ہیں. تو یہ چیز بہت بڑھتی ہے. جتنے بھی عسکری معاشرے ہم دیکھ لیں، عسکریت پسند معاشرے یا وار لائک سوسائٹیز یا بہت زیادہ ملٹرائز ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں مدرہڈ کو کتنا گلوریفائی کیا جاتا ہے. پاکستان ہی میں نہیں، ہندوستان میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں بہت زیادہ، کہ ماؤں کا کام ہے کہ وہ اپنے بیٹے قربانی کے لیے حاضر کریں. اس جنگ میں جو کہ انہوں نے نہیں شروع کی، ہمارے حکمران طبقوں نے شروع کی اپنے فائدوں کے لیے، لیکن یہ آپ قربانی دیں ہمارے لیے، کہنے کو سب کے لیے ہے، بٹ ایکچولی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ فائدہ کس کو ہوتا ہے جب آپ ظاہر ہے دفاع تو رولنگ کلاسز کا ہوتا ہے نا، حکمران طبقوں کا، مطلب کسان، مزدور، اور ان کا کہاں دفاع ہوتا ہے. تو یہ جب بڑھی تو یہ جینڈر ڈویژن بھی زیادہ اس کی وجہ سے مزید سخت ہوئی، جب یہ عسکری قسم کی قوم پرستی بڑھی تو پھر یہ زیادہ ہوا. 50 کی دہائی تک ہم نصاب میں جینڈر بیلنس اور پروگریسو اپروچ کو دیکھتے ہیں. پھر تعلیمی اصطلاحات اور قومی شناخت کے نام پر یا کسی بھی وجہ سے ریلیجس ڈائیورسٹی کا عنصر روز بروز کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس حوالے سے آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ بالکل، جو میں نے مطالعہ کیا نا 1953 کی ایک ٹیکسٹ بک کا اور 1950s کی 2-3 جو مجھے میرے ہاتھ لگی، بڑی مشکل سے مجھے ملی تھی پرانی ٹیکسٹ بک بورڈ کے پاس ریکارڈز ہی نہیں ہوتے تھے. اس میں دلچسپ بات یہ تھی کہ پورے چیپٹرز تھے رام پہ، بدھا پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، دوسرے مذاہب کے نا جو، اور تعریفی رام کی بے حد تعریف کہ کتنا وہ انسان دوست تھا اور اچھا تھا اور رحم دل تھا. بدھا کی بے حد تعریف، اور ایون یہ ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور مطلب اور کسی مذہب کو اس میں برا نہیں کہا گیا. سب مذاہب میں کچھ نہ کچھ سچ ہے اور سب کو عزت کرنے کو، اور بہت تعریفیں. تو میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کچھ تو غائب ہو گیا.
جیسے جیسے یہ غائب ہوئے، ایگزٹ ہوئی ان کی ہماری ٹیکسٹ بک سے، رام کی، بدھا کی، جیزس کی، ویسے ویسے خلفۂ راشدین آتے گئے. یعنی یہ کہ اب ان کو خلفۂ راشدین پڑھانا ہے، پھر آپ نے مامون الرشید اور یہ اور وہ سارے، یعنی تو اسلامائز ہوتا گیا. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر کچھ اور ہے. جیسے جیسے یہ تبدیلی ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ بکس میں سے ایک وہ جو رواداری ہے، ٹالرنس ہے، ایک دوسرے کا نا، جس سے کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے پیس ہے، امن ہے، وہ بڑھتا ہے کہ آپ ہر ایک کی عزت کریں، کرسچن ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایکول، بالکل یعنی کہ برابر کا حقدار ہے، پورا انسان ہے. اس سے آپ رواداری بھی رکھیں، دوستی بھی رکھیں، کیونکہ اسی ڈائیورسٹی سے تو خوبصورت ہے کائنات، ورنہ تو کتنی ڈل اور بورنگ ہوتی. وہ نکلتا گیا، اور 60s میں تک بھی پھر بھی تھوڑا سا، یعنی مذہبی نفرت اتنی زیادہ نہیں میں نے دیکھی. پھر یہ 70s سے، پھر یہ جب سے ڈیفیٹ ہوئی انڈیا کا، تو تب سے یہ زیادہ آئی، اور ضیاء دور کے بعد تو بالکل عروج پہ چلی گئی. اس کے بعد تو یہ تھا کہ ایک میرا پیپر بھی ہے اس پہ، اس کا نام ہے اینیمیز ود ان اینڈ اینیمیز ود آؤٹ. اس میں ٹپیکل اسٹیریوٹائپس ہیں. ہندو جو ہے وہ کمینہ ہے، بدماش ہے، اس میں چکیا نظم ہے، گاندھی بڑا تیز تھا، یہ میکیاویلی ہیں، یہ ہمیشہ دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو، بڑا ظلم کرتے تھے. ان کا کاسٹ سسٹم بڑا برا ہے، ان کا جو ناہمواری ہے، سماجی ناہمواری، اور ان کا ذات پات کا نظام، وہ یعنی ان کی برائیاں. اور ہم کتنے اچھے تھے، ہم برابری میں یقین رکھتے تھے، ہم نے ہمیشہ رحم دکھایا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ظلم کیے. جبکہ اصل تاریخ میں تو دونوں چیزیں ہیں. ہر مذہب نے کبھی نہ کبھی ظلم کیا ہوا ہے، اور کبھی نہ کبھی ظلم سہا ہوا ہے. ہر مذہب میں بہت اچھے لوگ رحم دل اور ہر مذہب میں ظالم بھی رہے. اور پھر ہندوؤں کا ایک اس طرح کا ہے کہ تیز ترار چلاؤ، ہمیشہ چلاکی سے جیتتے تھے. کبھی اس لیے نہیں جیتتے تھے کہ بہادر ہیں، ہم ہمیشہ اس لیے جیتتے تھے کہ ہم بہادر ہیں، ہم چلاکیاں نہیں کرتے. پھر جو جوس کا ہے وہ ہمیشہ ایز اے منی لینڈر آتا ہے. جس بھی ٹیکسٹ بک میں دیکھوں کہ وہ جو جوس تھے، انہوں نے اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا تھا، اتنا اونچا زیادہ سود دیتے تھے کہ اس سے پورے پورے گھرانے تباہ ہو جاتے تھے، اور یوزلی جس کو کہتے تھے. اور ان کا صرف اور صرف وہ اسپیکٹ ہے، جیسے ہندوؤں کا صرف ہوتا نا چلاکی، دھوکہ دہی اور ظلم. تو جوز کا یہ تھا کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں سے بہت زیادہ وہ بڑے اونچے ریٹ پہ دیتے تھے، اور برباد کر دیتے تھے فیملی کو. نہیں 2 گنا زیادہ، 3 گنا، آپ نے 100 روپیہ بورو کیا ہے تو آپ نے 200 300 400 واپس کرنا ہے. وہ صرف منی لینڈر، ان کی کوئی اور ہسٹری نہیں، کوئی کچھ نہیں کہ بھئی کہاں سے آئے تھے، کون تھے، کیا بلیو کرتے تھے، کیا ان کا مذہب تھا. اسی طرح سکھ صرف نائف اسٹیبر کے طور پہ دکھائے. ہماری تقریباً تمام ٹیکسٹوں میں جو سکھ ہے وہ نائف اسٹیبر، وہ کرپان لے کے آتا ہے. 1-2 اوکیزنز ہیں جس پہ سکھ آتے ہیں ہندوستان میں، ایک تو پارٹیشن کے وقت، ایک رنجیت سنگھ کے وقت. اور وہ صرف ایک ہی رول ہے، کوئی ان کا نہیں کہ یہ کیا مذہب تھا، ان کا کیا بلیو کرتے تھے، کیا ان کے کوئی ڈیٹیل نہیں. بس کہ یہ کرپانیں لیے ہوئے ہوتے تھے، کرپان لی ہوئی ہوتی تھی، اور بچوں کو قتل کر رہے تھے، عورتوں کو. اور پارٹیشن میں بھی انہوں نے کیا، اس سے پہلے بھی. یعنی وہ صرف اور صرف مرڈررس تھے. یہ نائف اسٹیبنگ، نائف ویلڈنگ مرڈرر ہے جو سکھ ہے. جیسے جو صرف منی لینڈر ہے اور کچھ نہیں ہے. یعنی تمام آپ کی جو باقی صفات ہے وہ چھوڑ کے آپ کو ون ڈائمینشنل دکھایا گیا ہے. اسی طرح بنگالی جو تھے وہ علیحدہ اس لیے ہو گئے کیونکہ وہ ہمیشہ سے بڑے وہ بیکورڈ تھے مینٹلی. وہ ہندوز کی کنسپریسی میں آ گئے، ہندوز کی سازشوں میں پھنس گئے. اس لیے یہ نہیں بتانا کہ اس لیے علیحدہ ہو کہ آپ نے الیکشن کرائے اور ان کی پارٹی جیتی، آپ نے پاور نہیں منتقل کی. اور ویسے بھی آپ انہیں بطور کالونی استعمال کر رہے تھے. وہاں سے آپ پٹسن لیتے تھے ان کا جھوٹ، اور وہ بیچ کے زر مبادلہ کماتے تھے، اور پاکستان ویسٹ پاکستان میں ڈیولپ کرتے تھے. انہوں نے ایکسپلائٹیشن بہت ہو رہی تھی، استحصال نہیں، صرف یہ کہ وہ ذرا بیکورڈ تھے مینٹلی، اس لیے وہ ان کی باتوں، ہندوؤں کی باتوں میں آ کے تو پاکستان کے خلاف ہو گئے، تو اس کے علیحدہ ہو گئے. یہ نہیں بتانا کہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا، آپ نے لشکر کشی کی، آپ نے اٹیک کیا، آپ نے ملینز آف بنگالیز مارے، ریپ کیا خواتین کو. یہ نہیں بتا. وہ اس طرح سے ٹیکسٹ بکس کو کنسٹرکٹ کیا گیا کہ ون ڈائمینشنل، کہ یہ والا جو ہے یہ صرف اچھا ہے یعنی مسلم، اور جو ہندو اور انڈین ہے وہ چلاک، تیز ترار، دھوکے باز اور کمینہ ہے. اور جو صرف منی لینڈر ہے. سکھ صرف وہ ہے جو آ کے قتل کرتا ہے. کوئی اور ڈیمینشن کہ دوسرے مذاہب میں جو
کے بلیفس کیا ہے، عقیدے کیا ہے، اور ہر مذہب میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ پارٹیشن کے وقت ساری تینوں قوموں نے ایک دوسرے کو مارا، نہ سکھ، ہندو اور مسلمس نے ایک دوسرے کو قتل کیا، گردواروں کے سامنے، مسجدوں کے سامنے اور مندروں کے سامنے. ہر قوم میں، ہر مذہب میں ہمیں پتہ ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کہیں کوئی بھی قوم پوری کی پوری پرفیکٹ نہیں ہوتی، اور کوئی بھی قوم پوری کی پوری ایول نہیں ہوتی. ہر طرح کے لوگ، ہر تو یہ تھنکنگ لاجیکلی بھی بالکل جو آپ سائیکالوجی پڑھیں تو آپ کہتے ہیں جو کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں انسانوں کے وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں پاپولیشن. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک قوم میں سارے بڑے اچھے ہیں، ایک قوم میں سارے بڑے، ایک قوم میں سارے بہت بہادر ہوتے ہیں، ایک قوم میں سارے بزدل ہوتے ہیں، ایک قوم میں سارے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، ایک قوم میں سب بے وقوف. مطلب اس طرح کی نا جو کہ منطق کو، لاجک کو بھی اپیل نہیں کرتی ہیں، کیونکہ آپ کو سائنس بتاتی ہے کہ ٹریٹس آر ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ان پاپولیشنس. ہر پاپولیشن میں ہر طرح کا ٹریٹس ہوتے ہیں. قومیں تو مطلب ہر طرح کے لوگ ہر قوم میں، تو بالکل یعنی منطق کے اگینسٹ. اور ہسٹری میں سے ساری تاریخ نکالی ہوئی ہے. کوئی یہ نہیں بتایا کیوں، کس لیے بنگالی کیوں علیحدہ ہوئے، ہوا کیا تھا، یا ہندو اگر اتنے زیادہ مین تھے، ہم سے اتنے برے تھے، مظالم تھے، تو کیوں؟ کیا ان کے اندر کوئی انہیرنٹ نیچرل برا مادہ تھا، یا کیا ہوا تھا؟ آپ نے آ کے وہاں کانکویسٹ کی، آپ نے مندر توڑے، آپ نے ان کے اوپر مسجدیں بنائی، پھر انہوں نے جب مسجد توڑی، بابری مسجد، تو آپ اتنا روئے تھے، آپ کو برا لگا. لیکن جب آپ مندر توڑتے تھے تب تو آپ نے کبھی نہیں، آپ کو برا لگا تھا. اور ایک طرف وہ سومناتھ کا مندر کا توڑنے کا یعنی محمود غزنوی کو اتنا گلوریفائی کیا کہ واہ 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 واہ، 17 دفعہ حملہ کیا اور اتنا وہاں پہ سب کچھ لوٹ لاٹ کے لے گیا. اور وہاں کے جو مندروں کے تھے رکھوالے، انہوں نے منتیں سمجھتے کی، پھر بھی اس نے ٹھڈا مار کے اس نے. آپ ان کے مندر کی ڈسٹرکشن کو اتنا گلوریفائی کر رہے ہیں. اور ایک اور مندر کا بھی ہے جہاں انہوں نے سبھی مار مار کے پتھر. لیکن بابری مسجد پہ آپ کہتے ہیں دیکھو وہ کتنے ظالم ہیں، برے. آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ دو ڈفرینٹ اینگل سے ایک ہی چیز کو، اگر مسجد توڑی جائے تو اتنا ہی برا ہے جتنا کہ مندر توڑنا، لیکن آپ اس کو فرق وجوہات دے رہے ہیں، بیکاز آپ لاجیکلی نہیں سوچ رہے کہ اگر وہ برا تھا تو یہ بھی برا ہے، اور یہ برا ہے تو وہ بھی برا تھا. اسی پہ یعنی ایک چیپٹر میں گلوریفائی کیا ہوتا تھا سومناتھ پہ ٹیکس کا اور مندروں کو تباہ کرنا، اس کے اگلے چیپٹر میں بابری مسجد کے قصے سے یہ دکھانا ہوتا تھا کہ وہ کتنے ظالم ہیں، برے ہیں، خراب ہیں. تو کوئی لاجیکل تھنکنگ نہیں ہے، اور کوئی ہسٹری نہیں ہے. آئی ہیو آفن ریٹن کہ دیر از نو ہسٹری ان دس ہسٹری، کہ جو تاریخ تھی کیوں، کیا، کس لیے ہوا، کیسے ہوا، کیا پرابلمس تھے، اکانومی کیا کر رہی تھی، غریب کیوں تھے لوگ تو انہوں نے ریوولٹ کیے. یعنی سارے جو ہوتے ہیں نا ہاؤز اینڈ وائز، وہ بالکل نہیں ہے. کیوں ہوا، کیسے ہوا، بس فلانا برا تھا تو یہ ہو گیا، فلانا اچھا تھا تو وہ ہو گیا. یعنی بالکل ہی ریزننگ کرنے کی کیپیسٹی ٹیکسٹ بکس میں نہیں ہے. بالکل کہ آپ ریزن کر کے سوچیں کہ اچھا بھائی کیوں، کیا وجہ تھی. پیچھے آپ اکانومی سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، سیاست سے، اور وہاں کا جو سوشل میک اپ ہے اس سے نہیں، کوئی ایکسپلینیشن نہیں، بس یہ برا تھا، یہ اچھا تھا اور یہ ہو گیا. تو ایک میتھیکل قسم کی ایسی ہسٹری ہے جیسے ہم فیری ٹیلس ہی بچوں کو پڑھاتے. ایک بڑا اچھا راجا تھا اور ایک بڑا برا جن تھا، اور وہ جن اس کو تنگ کرتا تھا. راجا ہیرو ہے، جن ولن ہے. ہیروز اینڈ ولنس پہ سارا بیس کیا ہوا ایک بائنری کنسٹرکشن جو کہ بیسکلی جینڈر سے لی جاتی ہے. میل فیمیل از دا فرسٹ ڈویژن. اس کے بعد تو وہ اسی طرح کی پوری وہ ہسٹری لکھی ہوئی ہوتی ہے. ہیروز اینڈ ولنس کے ایسے لکھا ہوا ہے جیسے انگریزی فلمیں نہیں ہوتی، کاپس اینڈ رابرز، انڈینز اینڈ کابوائز. کابوائز اچھے ہیں، انڈین برے ہیں، اور اس طرح. تو بڑے میں کہوں گی فیری ٹیل جیسے بچوں کی کہانیاں ہوتی ہیں نا، دیو مالائی قصے کہہ لیں یا بچوں کی، اس طرح سے ہسٹری لکھی ہوئی ہے ان ٹرمز آف ہیروز اینڈ ولنس. کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی پورا ہیرو نہیں ہوتا، کوئی شخص بھی پورا ولن نہیں ہوتا، ملے جلے ہوتے ہیں. بہت زیادہ لاجیکل اور سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ہمارے کریکولم میں. اور اس کا جینڈر سے اس طرح تعلق ہے کہ اس طرح کی سوچ میں یہ جو جینڈر ڈویژن میں کہتے ہیں نا وومن از دا فرسٹ ادر، سب سے پہلا جو آپ اپنے سے فرق محسوس کرتے ہیں میل اینڈ فیمیل. لڑکے کو فیل ہوتا ہے اچھا لڑکی میں کچھ ڈفرینٹ ہے، میرے جیسے نہیں ہے. لڑکی سب سے پہلے ریئلائز کرتی ہے کہ اچھا یہ کچھ ڈفرینٹ ہے، کچھ فرق ہے، ماں باپ بھی فرق کر رہے ہیں یا اس کو یہ زیادہ مل رہا. تو وہ پہلا ڈفرینس ہر طرح کے باقی ڈفرینس میں بھی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے.
یہ میں گڈ مسلم وہ برا ہندو، میں گڈ مسلم وہ برا سکھ، میں گڈ سکھ وہ برا یہودی، اس طرح سے. تو یہ ڈفرینسز شروع کے جو پہلا ڈفرینس ہے میل فیمیل کا، اس سے چلتے چلتے آپ کی سوچ پہ اتنا رائج ہو جاتا ہے، اتنا وہ یعنی سرایت کر جاتا ہے خون میں، کہ پھر آپ ساری دنیا کو ان بائنریز میں دیکھتے ہیں. یہ دنیا بٹی ہوئی ہے اچھے اور برے لوگوں میں، اور اس good and bad and the rational and the irrational, honest dishonest. اور یہ پورے کا پورا آپ دیکھیں تو ہمارے آج بھی جو ہیں بیانیے وہ جیسے آج کل مثلا یہ جو بیانیہ ہے آج کل کی حکومت کا کہ ہم بالکل اچھے ہیں، صاف شفاف ہیں، کلین ہیں، ہم سینٹس ہیں، ہم اینجلز ہیں، وہ ڈیمنز ہیں، وہ چور ہیں، وہ لٹیرے ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ سارے کے سارے برے، ہم سارے کے سارے اچھے. وہ آج کل آپ دیکھیں سیاست میں بھی یہی بیانیہ چل پڑا ہے کہ گڈ گائز اینڈ بیڈ گائز والا، بجائے کہ بھئی ہر پارٹی میں ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہیں اور وہی لوگ سیم پارٹیز میں ہوتے ہیں. تو یہ بیانیہ ہمارے خون میں رچ بس کیا ہوا ہے کہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ بنیادی طور پہ اللاجیکل ہے، غیر منطقی ہے بالکل. تو کیونکہ سوچ بناتی ہیں ٹیکسٹ بکس، سوچنے کا انداز بناتی. ہمارے جو ہندوؤں سے نفرت یا کرسچن سے نفرت یا یہودیوں سے، یہ ساری ہمارے بچپن سے جو ہم پڑھتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے کبھی کوئی اور کتاب تو پڑھاتے نہیں، سپلیمنٹری کبھی ہم نے یہ تو نہیں کہ ہمیں کوئی الٹرنیٹیو ہسٹری پڑھائی، مزدوروں کی ہسٹری، کسانوں کی ہسٹری، خواتین کی طریقوں کی ہسٹری، یا ہسٹری فرام بلو جس کو کہتے ہیں نا، سب آلٹرن ہسٹری جس کو کہتے ہیں، کہ ایسے عام لوگوں کی تاریخ جو کہ سوشل چینج کی تاریخ ہو. نہیں، ہم پڑھاتے ہیں یہ بادشاہ تھا، پھر یہ تھا، خاقان غلام نام تھا، پھر لودھی تھا، پھر یہ تھا، پھر سید تھا، پھر مغل تھے، پھر اور پرسنالٹیز کی ہسٹری پڑھاتے ہیں. پرسنالٹی انڈیویجول کا ہسٹری میں کوئی اتنا کردار نہیں ہوتا، کیونکہ بیسکلی موومنٹس کا ہوتا ہے، سوشل موومنٹس کا. لوگ تاریخ بناتے ہیں، آپ اور میں اور یہ، بجائے کہ ہمیں کہ اس نے تاریخ بنائی، اس بادشاہ نے، اس بادشاہ نے، پھر اس بادشاہ نے، پھر اس رولر نے. تو لوگوں کو اپنی امپاورمنٹ نہیں فیل ہوتی کہ تاریخ تو ہم بناتے ہیں. لوگ کام، کسان کام کر کے آپ کو کھلاتا پلاتا ہے، مزدور کام کر کے آپ کا کپڑا بناتا ہے، آپ کی اقلیتیں، آپ کے بیسیکلی جو ہسٹری از میڈ بائی پیپل، بٹ ہمیں بتایا جاتا ہے اٹ از میڈ بائی رولرس. بہت بڑا یعنی کہ گیپ ہے ہمارے سوچ میں، ہماری تاریخ میں. ہمارے ٹیکسٹ بکس جس طریقے سے ایک ذہن بناتی ہیں، تشکیل دیتی ہیں، وہ اسی طرح نا بالکل یعنی کہ نیرو گلی میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے کہ وہاں سے نکل نہ سکے اس سوچ سے. کیونکہ بنیادی طور پہ آپ کو ہر وقت تیار کرنا ہوتا ہے جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے. آپ میں نفرتیں ڈالنی ہوتی. اگر میرے اندر نفرت نہیں ہوگی میں کیوں کسی سے لڑوں گی؟ تو نفرت کا ڈالنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ تاکہ آپ پھر لڑنے مرنے کو تیار ہوں، سو کالڈ قوم کی خاطر، ملک کی خاطر. لیکن وہ جو جنگیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ حکمران تک ہوتی ہیں. 2006 کے کریکولم کو ماہرین بہترین قرار دیتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ 2006 کا کریکولم جنرلی اور جینڈر ایکویلٹی کے لحاظ سے کیسا ہے؟ وہ اس سے پہلے کے کریکولم سے بہتر تھی. پہلے بڑے عرصہ تو 84 کا ہی چلتا رہا نا، وہ اسی کی ویلیوز چلتی رہیں. پھر اس کے بعد جو آئے ان میں بھی نا وہی. تو 2006 میں کوشش کی گئی، یہی بات جو میں کر رہی تھی نا کہ مشرف کے دور میں بے شک وہ ڈکٹیٹرشپ تھی اور میں ڈکٹیٹرشپ کی شدید مخالف ہوں، لیکن اس طرح کی گھٹن نہیں تھی. کیونکہ یہ کریکولم جو اس دور میں آیا، یہ قدرے تھوڑا ذرا کہیں گے روشن خیالی اور ترقی پسندی کی طرف جا رہا تھا، کہ اس میں ڈائیورسٹی اور برابری اور سارے وہ جو ہمارے آئین میں دیے ہوئے ہیں، درج ہیں برابر حقوق، وہ موجود تھے. جیسے 2006 میں ویمن پروٹیکشن ایکٹ بھی آئی تھی نا، جس میں یہ تھا کہ تھوڑا سا حدود آرڈیننس کا اثر کم کیا گیا تھا. اس میں بچوں کو اتنا زیادہ آپ نے نا ایک نیگیٹو، ایک منفی اور ایک نفرت انگیز جو نظریہ ہوتا ہے وہ نہیں دینا تھا، وہ آئیڈیالوجی نہیں پڑھانی تھی. قدرے تھوڑا سا وہی نا پلے وے میتھڈ، لرننگ تھرو گیمز، لرننگ تھرو فن، لرننگ بائی پلینگ. ذرا آئیڈیلسٹک ہوتا ہے اس طرح کا کریکولم، اس لیے کہ جو میں نے کلاسز اٹینڈ کی ہوئی ہیں خصوصاً سرکاری اسکولوں میں یا نچلے درجے کے پرائیویٹ اسکولوں کے بھی، جو کہ بالکل سرکاری اسکول جیسے ہوتے ہیں، اگر ایک ٹیچر کے پاس 100 بچہ ہے
80 سے 100 تک. تو وہ گروپ ورک کس وقت کرائے گی, پلے وے کس وقت کرائے گی, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگس وغیرہ وہ کب کرائے گی. وہ تو میں دیکھتی تھی پورا پیریڈ جو آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے وہ اس کو مینیج کرنے میں ہی لگ جاتا تھا. مس یہ مجھے مار رہا ہے, مس یہ مجھے گئے, مس یہ میرا ویئر لے گیا, لڑ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. وہ تو کلاس روم میں آرڈر لاتے لاتے آدھا گھنٹہ گزر جاتا, رول کال بھی پوری نہیں ہوتی تھی. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب تک آپ ایجوکیشن میں زیادہ انویسٹ نہیں کریں گے, آپ 2% تک کرتے رہے ہیں, تاریخی طور پہ ہم نے 2% انویسٹ کیا ہے, اپ ٹو 2% مشکل سے, جب تک آپ زیادہ ٹیچرز نہیں لائیں گے کہ بھئی سیکشنز بن جائیں, کسی ٹیچر کے پاس 20 سے زیادہ بچے نہ ہوں, تو تب تک آپ ایکٹیویٹی اور یہ سارا کچھ جو لکھا ہوتا ہے پلے وے میتھڈ, ماڈرن میتھڈ, مونٹیسوری میتھڈ, بچہ کھیل کھیل میں سیکھے اور بچہ خوشی سے انجوائے کر کے میوزک اینڈ ڈانس اینڈ ڈرامہ اینڈ تھیٹر اور رول پلے اس سے سیکھے. ہاؤ ول یو ڈو دس جب ایک ٹیچر 100 کی کلاس ہے, میں نے خود دیکھی نہیں, میں نے آبزرو کیے ہوئے, وہ اس کا سارا ٹائم انہیں بیٹھ جاؤ, چپ کرو, مس یہ مجھے یہ نہیں کر رہا, مس یہ مجھے مار رہا ہے, مجھے رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. مطلب ہاؤ 15 سے 20 آئیڈیل ہوتا ہے نا. تو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو اس لیے خراب ہے کہ آپ انف پیسے نہیں ڈالتے کہ آپ زیادہ ٹیچرز ہائر کر لیں, جو سیکشنز بن جائیں ABCD جیسے ہوتا ہے, تو وہ اس میں اتنی اوور برڈنڈ ہے ٹیچرز. اور پھر ہوتا ہے کہ جی انہوں نے نصاب بھی پورا کرنا ہے, وہ ایکٹیویٹیز کرائیں گے جو آپ سکھا رہے ہیں, یا وہ پھر ان کو پریشر ہوتا ہے اوپر سے سینئر سے کہ ختم کرو, سلیبس کور کرو, سلیبس کور کرنا ہے. تو وہ کیسے, مطلب ہاں ایکٹیویٹیز بھی کرائیں, کلاس بھی کلاس روم مینجمنٹ ہی امپاسبل ہوتی ہے. گروپس بھی کیسے بنائیں جب بچے ٹک ہی نہیں رہے, بیٹھ ہی نہیں رہے. تو میں نے جب یہ آبزرو کیا, مجھے تو ہے کہ یہ تو امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہے. اسی لیے جو میری ایک امید کی کرن چھوٹی سی جو مجھے نظر آتی ہے, شاید غلطی ہو, وہ یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا یہ کریکولم, کیونکہ اس کے لیے آپ کو آئیڈیل کلاس روم, آئیڈیل ٹرینڈ ٹیچر چاہیے, آئیڈیل کلاس روم چاہیے جس میں میکسیمم 15 سے 20 بچے ہوں, اور سیکشن اور ٹیچر اچھی طرح ٹرینڈ ہو ماڈرن میتھڈس میں کہ بچے کو کھیل کھیل میں اور مزے سے کیسے پڑھانا ہے. لیکن آن دا گراؤنڈ یہ کیسے ہوگا, پاسبل کیسے ہوگا, یہ کبھی سوچا ہی نہیں گیا. اسی لیے میری بہت زیادہ یہ توقع اور امید ہے کہ یہ اس کا اطلاق نہیں ہو سکے گا. آئیڈیل کلاس روم سائز ہو, آئیڈیل ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشیو ہو, ٹرینڈ ٹیچر ہو, اور اس کی اچھی پے ہو تاکہ وہ کمیٹیڈ ہو جاب سے, وہ صرف چند پیسوں کے لیے نہ یہ کر رہی ہو کہ بس ٹائم پاس ہے. وہ آپ بہت سی چیزیں ہیں جو پری سپوز کی ہوئی ہیں جو اصل میں ہیں. جینڈر ایکویلٹی یا صنفی مساوات اور مخلوط تعلیم کے حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ ہمارے جیسے معاشرے میں کیا یہ کانسیپٹ جگہ بنا سکتے ہیں اور ان کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بنیادی طور پہ کنزرویٹو معاشرہ ہے, اور اس میں بنیادی طور پہ حالانکہ اس میں کرائمز, عورتوں کے خلاف جرائم بہت ہیں اور جنسی نوعیت کے کرائمز ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو بڑا شفاف اور اسلامی اور وہ معاشرہ کہتے ہیں. میں اس لیے کہوں گی کہتے ہیں کیونکہ اصل میں ہے یا نہیں یہ ایک اور بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ میجورٹی لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ ذرا قدامت پرستی کی طرف ہیں. جو صنفی امتیاز ہے وہ ایسے معاشروں میں زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, سیکولر معاشروں میں بھی ہوتا ہے, ماڈرن دن, لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے کہ لڑکی لڑکے سے کم تر ہے, اس کے حقوق کم ہیں, وہ اتنی حقدار نہیں ہے کہ جتنا لڑکا. تو اب اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً ہمارے جو گھرانے تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے, اتنے زیادہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ اگر تعلیم دے سکتے ہیں تو وہ صرف بیٹے کو دیتے ہیں. جو بھی وہ اسکول افورڈ کر سکتے ہیں جس بھی لیول کا, جس سطح کا, وہ بیٹے کو بھیجیں گے. لڑکی کو وہ گھر میں قرآن پڑھوا دیں گے, کسی عورت سے مولانی سے قرآن پڑھوا دیں گے. ہم انہیں اسکول نہیں بھیجتے, گھر میں کام کے لیے رکھتے ہیں. غریب گھروں میں یہ ہوتا ہے بھی ماں کی مدد کرے کھانا پکانے میں, صفائی میں, چھوٹے بچے دیکھنے میں. تو ہم لڑکیوں کو اس طرح تعلیم میں ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, فروغ نہیں دیتے جس طرح کے لڑکوں کی تعلیم پہ پھر بھی ایک وہ ہے. پچھلے کچھ عرصے میں یہ بدلا ہے, پیرنٹس چاہتے ہیں کہ تعلیم ہے, لیکن اچھے سکولز نہیں لڑکیوں کے, ان میں ان کا جو ریسورس انہیں دیا جاتا ہے وہ بیسٹ نہیں ہوتا, وہ سیکنڈری ہوتا ہے.
ٹیچرز اچھے نہیں ملتے، مطلب ینگ عورت ٹیچرز ہوں تاکہ ذرا کمپیریٹیولی ذرا سیف انوائرمنٹ ہو، سیف جگہ ہو ذرا. اور وہ ٹرانسپورٹ کے کوئی سسٹم نہیں ہوتے کہ سیف طریقے سے بچی جب وہ پیوبرٹی پہ آتی ہے، 12-13 سال کی ہوتی ہے، تو وہ اٹھا لیتے ہیں اسکول سے. ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑا ہائی ہو جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کہ راستے میں کہیں جاتے ہوئے اسکول کوئی زیادتی نہ ہو جائے. آج کل اتنے کیسز زیادتیوں کے نکل رہے ہیں، کوئی جنسی زیادتی، کوئی جنسی تشدد نہ ہو جائے، اس کا ڈر ہوتا ہے. تو وہ اسکول تک پہنچنے کی بات ہوتی ہے. جب تک کہ قریب ہوتا ہے، پرائمری اسکول ہوتا ہے، پھر بھی بھیج دیتے ہیں پیرنٹس. اور وہ ساتھ ہی پھر یہ سوشیو کلچرل بلیفس کہ نہیں لڑکیوں نے کیا، اس نے تو گھر گرہستی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، کیا کرے گی پڑھ کے. پیرنٹس کو بوجھ لگتا ہے کہ وہ لڑکی کی تعلیم میں انویسٹ کریں، اس لیے کہ وہ کل کو کسی اور کی کھیتی ہری کرے گی، میننگ کہ کسی اور کے گھر جائے گی، ان کی اولاد پیدا کرے گی، ان کا خیال. تو ہم کیوں اتنا اس پہ لگائیں ریسورسز اپنے. تو وہ اچھے اسکولوں میں لڑکے کو پھر بھی نجی اسکول میں بھیج دیتے ہیں، لڑکی کو نہیں بھیجتے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اسکولوں میں ہمارے بہت سے اسکولوں میں جیسے یہ باؤنڈری وال نہیں ہے، کھلے میں اوپن میں چلے، وہ تو لڑکوں کے لڑکیوں. ٹوائلٹس نہیں ہوتے جو کہ ایک پیوبرٹی پہ ایک لڑکی کے لیے تو بہت ضروری ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے ہیں، لیکن پیوبرٹی کے وقت تو آپ کو مطلب بہت ضرورت ہوتی ہے ٹوائلٹس کی. ٹوائلٹس نہیں ہیں کئی اسکولوں میں، باؤنڈری والس نہیں ہیں، لائٹنگ بڑی خراب ہوتی ہے، آپ کو اچھی روشنی چاہیے پڑھنے لکھنے کے لیے. پھر یہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی، پنکھے نہیں ہوتے. کئی اسکولوں میں نے خود دیکھا پنکھے نہیں تھے کہ وہ جی آرڈر دیا ہوا ابھی تک آیا نہیں، وہ اب نے جی آرڈر کیا ہوا ابھی تک آیا نہیں. یہ جو میں گئی ہوں نا کئی گاؤں کے اسکولوں میں، تو بہت یعنی کہ فیسلٹیز جو ہیں وہ نہیں ہیں، اور لڑکیوں کو زیادہ پیرنٹس ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. اور عموماً جس وقت وہ جوان ہوتی ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، ڈراپ آؤٹ ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. اور اس کا مین ریزن ٹرانسپورٹ، سیکیورٹی، اور یہی کہ کچھ بلیفس وغیرہ. تو ایک تو وہ ترجیحات نہیں، اور حکومت نے بھی کبھی ترجیحات نہیں دی کہ لڑکیوں کے اسکولوں یا کالجوں کو زیادہ. البتہ ہائر ایجوکیشن میں عورتیں زیادہ ہیں، اینڈ دے آر پرفارمنگ بیٹر. جہاں کے لوور یعنی پرائمری اور اس لیول پہ زیادہ نظر آتا ہے فاصلہ لڑکیوں اور لڑکوں کا اسکولوں میں. ہائر ایجوکیشن کالج لیول پہ لڑکیاں زیادہ ہیں اور ان کی پرفارمنس بہتر ہے، یعنی وہ میڈیکل ہو یا انجینئرنگ، وہ زیادہ اچھے نمبر لے رہی ہیں. اور یہ اربن رورل ڈیوائڈ بھی ہے اس میں. رورل ایریاز میں تو بہت ہی یعنی کہ وہ ہے، ہمارے گاؤں شاؤں میں تو بہت ہی کم ہے لڑکیوں کا چانس. کمپیوٹر نہیں ہوتے، انٹرنیٹ نہیں ہوتا. آج کل کمپیوٹر بیسڈ ایجوکیشن ہوتی ہے، کمپیوٹر. اور اربن ایریاز میں بھی، پیری اربن ایریاز میں تو بہت ہی کم ہے، لیکن اربن ایریاز میں بھی اتنا زیادہ بھی روش نہیں ہے ہمارے سارے صوبوں میں. مثلا یا کے پی ہو یا بلوچستان ہو، اس طرح لڑکیوں کو پڑھانے کی کہ جی اگر پڑھ گئیں تو آزاد خیال ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گے، ایڈجسٹ نہیں کریں گے شادی میں وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو اور حکومتی ترجیحات بھی صرف جب جو غیر ملکی ڈونرز ہیں، بین الاقوامی ڈونر، ان کے اصرار کرنے پہ بار بار جینڈر ایکوالٹی ان ایجوکیشن، جینڈر کر کے تو کچھ تھوڑی بہتری آئی ہے. لیکن ابھی بھی وہ نہیں ہے کہ بالکل برابری ہو، یعنی کہ اس کا جو تعلیم کا حق ہے، کیونکہ اب تعلیم بنیادی حق ہے. آپ جانتے ہیں آرٹیکل 25A ہماری آئین میں ڈالا گیا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے. اس کے تحت تعلیم بنیادی حق ہے کہ ہر بچہ جو آئی تھنک 5 سے 16 سال تک کا ہے، اس تعلیم کا، لڑکی ہو یا لڑکا، کہ بنیادی حق ہے آرٹیکل 25A کے تحت. تو یہ جو ایسا سیکٹر ہے ہیلتھ، ایجوکیشن، تعلیم، صحت وغیرہ، اس پہ ہم خرچ نہیں کرتی ہماری ریاست. تو وہ خرچ کم از کم 4% اگر جی ڈی پی کا ہو، یا ایک 2009 کی پالیسی میں تو کہا تھا 7% تک لے جائیں گے، بٹ خیر کس نے پالیسی امپلیمنٹ کی. لیکن 4% تک تو سمجھا جاتا ہے ضروری ہے اگر آپ نے بچوں کو کم از کم بنیادی تعلیم دینی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کا زیادہ جو نقصان ہے وہ جینڈر کی وجہ سے لڑکیوں کو ہوتا ہے بنسبت لڑکوں کو. لیکن ہائر ایجوکیشن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں زیادہ آگے نکل گئیں، کیونکہ لڑکے ایک ایج کے بعد ایک تو دلچسپی نہیں لیتے، کھلنڈرا پن ادھر ادھر اور ایکٹیویٹیز میں زیادہ. پھر گھر میں یہ کہ اب ہم کماؤں اور میں گھر میں کچھ پیسے لاؤں. تو اربن ایریاز میں خصوصاً لڑکیاں آگے نکل گئی ہیں ہر طرح کی تعلیم میں، اور ان کے رزلٹ بہتر آ رہے ہیں. زیادہ توجہ ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ آزادی انہیں نہیں دی گئی، تو وہ زیادہ تر پڑھتی ہیں، کیونکہ پڑھنے کے تھرو انہیں آزادی ملتی ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے آزادی کا.
تو وہ بہتر رزلٹس لے رہی ہیں. تو لڑکے جو ہیں وہ ایک ایج کے بعد ذرا زیادہ لاؤبالی ہو جاتے ہیں، لیکن پرائمری سے لے کر مڈل سیکنڈری تک ایڈوانٹیج جو ہے، زیادہ فائدہ وہ گھریلو بلیفس میں بھی یہی ہے کہ لڑکا کو پڑھائیں، ہم بیٹی کو کیوں پڑھائیں. اور ہماری جو ہماری ریاست ہے وہ بھی اسی طرح سوچتی ہے جیسے ایک انڈیویجول فرد سوچتا ہے کہ انہیں پڑھا کے کیا کرنا ہے، انہوں نے تو گھر گرہستی کرنی ہے. سو یہ تعصب بہت زیادہ ہے، جنسی تعصب اس کو کہہ سکتے ہیں، یا صنفی تعصب. آپ نے جینڈر ایکویلٹی پہ بہت کام کیا، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت کام کیا. آپ نے کبھی کمپیریٹیو اسٹڈیز میں دیکھا کہ باقی ممالک میں جو ہے ان کے ہاں کتابوں میں کس طرح سے جینڈر ریپرزنٹیشن کی جاتی ہے؟ یہ مخلوق تعلیم، میں تو اس کے بہت حق میں ہوں. میں بنیادی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ جس معاشرے میں اس قدر یعنی دوری ہو کہ لڑکیاں ایک قسم کی ایک اور کائنات میں بڑی ہوتی ہیں، لڑکے ایک اور دوسرے کے لیے ایک قسم کے اجنبی سے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچرل نہیں لیتے کہ تو اس کی وجہ سے وہ دوری ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا خوف، ایک دوسرے کو نہ سمجھنا، اور اس کے خاصے نقصانات ہیں. سو اگر شروع سے اگر بچپن سے آپ کی مثلاً یہ مخلوط تعلیم ہوگی تو وہ بچہ اور بچی ایک دوسرے کے لیے کوئی اسٹرینجرز نہیں رہیں گے، اور ایک دوسرے کی عزت کرنا بھی سیکھیں گے کہ اگر یہ لڑکی ہے تو یہ رتی برابر کمتر نہیں ہے یا وہ نہیں ہے، یہ فرق ہے، بلکہ بہتر بھی ہو سکتا ہے وہ بہتر مارکس لے رہی ہو اور بہتر کام کر رہی ہو. تو وہ ایک دوسرے کا اور پھر بعد میں جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اجنبیت نہیں محسوس ہوتی کہ پتہ نہیں لڑکا کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں، یہ وہ، اور لڑکا یہ نہیں. کیوریوسٹی اس حد تک نہیں جاتی کہ جہاں جنسی تشدد کا ڈر بڑھ جائے. اس لیے میں تو مخلوط تعلیم کے حق میں ہوں کہ زیادہ، جسے کہتے ہیں نا، زیادہ صحت مند، نفسیاتی طور پہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں بچے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہے یہ ایک ڈرا بیک ہے کہ وہ برا سمجھا جاتا ہے، تو کئی بچیوں کی جو ہوتی ہے نا مواقع اچھی تعلیم حاصل کرنے کے، وہ صرف اس لیے مارے جاتے ہیں کہ والدین کرتے رہتے ہیں ہم نے کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجنا. تو اس لیے عورتوں کے علیحدہ اسکولز کالجز ابھی ہیں اور ضرورت بھی ہیں، جب تک کہ یہ بلیف نہ آ جائے کہ کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اس وجہ سے کہ یہ نہ ہو کہ لڑکیاں کا موقع صرف اس لیے مارا گیا تعلیم کا کہ اس کے والدین مخلوط تعلیم میں یقین نہیں رکھتے تھے. میں سمجھتی ہوں مخلوط تعلیم بہتر ہے، کیونکہ اس میں پھر ایک دوسرے سے ڈیل کرنے کا، ایک دوسرے سے روابط کا ایک صحیح پراپر اچھا طریقہ آ جاتا ہے. ورنہ آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے، یا آپ گھبراتے ہیں، یا آپ غلط طریقے سے اپروچ کرتے ہیں، جہاں پہ والدین محسوس کرتے ہیں کہ یہ پھر ہم اسے نہیں جانے دیں گے. تو اس کا موقع ہونے کے لیے علیحدہ ہونے چاہیے. اور یہ جہاں تک ہوم اکنامکس کا تعلق ہے کہ جی وہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے یعنی گھر گرہستی سیکھنے کا، تو اس پہ ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی 2008 میں. خاص طور پہ یہ جو دینی مدارس اور ان کی نا، اس میں منہاج القرآن بھی شامل تھا، جماعت اسلامی بھی، JUI F اور S دونوں، اور پھر یہ کچھ شیعہ تنظیمیں بھی تھیں. ہمیں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ لگی، دلچسپ، کہ ایک کلیئر کٹ جینڈر کا فرق آ رہا تھا. وہ یہ آ رہا تھا کہ تقریباً ہر عورت نے، ایون جو بڑی کنزرویٹیو، ایون جماعت اسلامی کی، اور وہ جو خواتین جنہیں ہم نے منصورہ میں انٹرویو کیا، تقریباً ہر عورت نے، چاہے منہاج القرآن ہو کہ ہو اسکول ہوں یا کچھ، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ہوم اکنامکس کی، یہ گھر گرہستی کی، کیونکہ یہ تو گھر میں لڑکیاں بیٹھے بیٹھے ماؤں سے، خالاؤں سے، نانیوں سے سیکھ ہی لیتی ہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے تعلیمی ٹائم نہیں ویسٹ ہونا چاہیے. تعلیمی ٹائم میں وہ معاشیات سیکھے، تاریخ سیکھے، جغرافیہ، سائنس، میتھس وغیرہ. یہ اور تقریباً ہر آدمی نے، آلموسٹ آل مین سیڈ کہ ہاں ان کے لیے یہ تعلیم ضروری ہے. مثلاً یہ جینڈر کا بڑا کلیئر ڈفرینس ہماری اسٹڈی میں آیا تھا کہ تقریباً جتنے بھی ہم نے میلز کیے منہاج القرآن کے، جماعت اسلامی کے، اور یہ تحریک طالبان کے، اور بہت سے ہم نے وہ کی تھیں، اور شیعہ بھی. شیعہ ذرا زیادہ لبرل ہمیں نظر آئے سنی سے، لیکن تقریباً ساروں کے میلز نے یہ کہا کہ ہاں یہ ضروری علم ہے، سکھانا چاہیے، اسکولوں میں ہونا چاہیے. تقریباً ساری عورتوں نے کہا کہ یہ تو وہ گھر میں آرام سے بیٹھ کے اس پہ اسکول کا ٹائم کیوں ضائع ہو. تو میں نے ایک وہ جو یہاں پہ ایک NGO کی ایک وہ ہیں جو کام کرتی ہیں ایشوز پہ، میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ ہوم اکنامکس اور ڈومیسٹک سائنسز جو ہے یہ ہونی چاہیے
شی سیڈ کہ ہاں بالکل ہونی چاہیے لیکن صرف لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کو ان کی ضرورت نہیں، ان کو ویسے ہی آتا ہے بڑا کچھ، لڑکوں کے لیے ہوم اکنامکس ضرور ہونا چاہیے انہیں۔ میرا یہ ویو ہے کہ یہ بالکل ایک وقت کا ضیاع ہے۔ مجھے خود پڑھایا گیا جب میں سینئر کیمبرج میں تھی تو 2 سبجیکٹ انٹروڈیوس ہوئے، مدر کرافٹ اینڈ ہاؤس کرافٹ۔ اچھا میں دونوں میں اچھی نہیں تھی، آخر میں نے نمبر لے لیے رٹے روٹے لگا کے، لیکن میں دونوں میں اچھی نہیں تھی۔ بٹ بعد میں مجھے لگتا ہے کہ واٹ اے ویسٹ آف ٹائم، اس میں تھا چادر کیسے دھونی ہے، بچے کو آپ کیا دیں گے 2 منتھ کے بچے کو فار بریک فاسٹ، اور آپ یہ کہ میننگ کہ جو چیزیں گھروں میں ہمارے اور ہوور کی اور ان کی باتیں ہو رہی تھیں جو اس زمانے میں ہمارے ہوتے ہی نہیں تھے، ہمارے گھروں میں جھاڑو لگتا تھا، تو عجیب چیز برٹش ٹیچر پڑھا رہی تھی جس کا کوئی تعلق ہماری لائف سے نہیں تھا۔ جو لڑکی خود پڑھنا چاہے اس کی مرضی ہو، بالکل آئی مین وائی ناٹ، وہ چوائسیز ہونی، اگر وہ چاہتی ہے تو کرے، بٹ موسٹ لڑکیاں چاہیے یہ تو گھروں میں مطلب آپ سیکھ لیتے ہیں کزنوں سے، خالوں سے، پھوپھیوں سے، یہ کون سا کوئی چیز ہے سکھانے والی۔ اچھا اسی حوالے سے اگر آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے نصاب میں تو دارا کا گاؤں اور پھر بانو کا گھر ہے، تو آپ اگر کسی کمپیریٹیو جو آپ نے اسٹڈیز کی ہوں دوسرے ممالک کی، تو ایسی کوئی آپ مثالیں دیکھتے ہیں جہاں پر کہ ان کے سلیبس میں، ان کے نصاب میں خواتین جو سپر ہیروز ہیں یا خواتین ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں سائنس میں انہوں نے سامنے آئی ہوں اور ان بچوں کو پڑھایا ہو؟ میں نے بہت زیادہ تو یہ کمپیریٹیو اسٹڈیز نہیں کی، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ مثلا میں امریکہ رہی 6-7 سال، جب میں پڑھ رہی تھی، زیر تعلیم تھی، تو وہاں پر نصاب میں اس طرح کے ڈفرینسز نہیں تھے، لیکن انڈیا کا جو NSERT کا کریکولم تھا نا، نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کا، جو انہوں نے بنایا تھا کئی سال پہلے، جس میں سے اب وہ باب نکال رہے ہیں، ختم کر رہی ہے BJP، اس میں بہت زیادہ یہ ایکوالٹی کا کہ تاریخ میں خواتین بھی تھیں اور خواتین نے بڑے کارنامے بھی کیے ہوئے ہیں، جنگیں بھی لڑی ہوئی ہیں، پھر حضرت زینب نے باقاعدہ اپنا کیس مقدمہ لڑا تھا، حضرت عائشہ پڑھایا کرتی تھیں، تو ہماری اسلامی بیک گراؤنڈ میں بھی اور ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بھی ایسی خواتین ہیں جن کی کہانیاں ہم سناتے ہی نہیں، بتاتے ہی نہیں۔ بختاور کی کہانی کون سناتا ہے کہ وہ سندھ کی اتنی بڑی ہیروئن تھی جس نے ان کو ٹیک آن کیا رولرز کو، اور بھٹائی وہ دینے سے کہ جو بٹائی ہوتی ہے آدھا وہ فصل، کہ فصل ہم اگاتے ہیں، تم کون ہوتے ہو لینے والے، اس نے ریزسٹ کیا اور اسے گولی مار دی گئی۔ کون بختاور کی کہانی سناتا ہے؟ کون ان عام عورتوں، کسان عورتوں کی جنہوں نے اتنی سٹرگلز میں پارٹ لیا، حشد نگر میں، انجمن مزارین میں، وہ ان کی کہانی کیوں نہیں؟ کسان عورتوں کی کہانی پہ میں نے کتاب لکھی تھی، یہ جو انجمن مزارین والی، ان کے انٹرویوز میں نے کیے تھا، اور ان پہ اتنی ایسی انہوں نے یعنی بہادرانہ دلیرانہ چیزیں کی کہ میں سن کے ڈر گئی، میں تو نہ کر سکتی، میرے میں نہیں ہے اتنی ہمت۔ یعنی کہ کبھی ان کی تاریخ نہیں لکھی گئی، کبھی ہماری جو زبردست خواتین رائٹرز ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے، زاہدہ حنا ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ہیں، خالدہ حسین تھیں، الطاف فاطمہ تھیں، پھر پوئٹس ہیں زہرا نگاہ اور فہمیدہ ریاض، کشور ناہید، اینڈ پارٹیشن سے پہلے عصمت چغتائی وغیرہ۔ اس قدر رائٹنگ کا ایک رچ ٹریڈیشن ہے، بہت ہی زبردست افسانہ نگاری اور ناول نگاری ہے۔ وہ نہیں مطلب کریکولم میں ہوتا، میرات الروس لگا دیں گے، آنگن نہیں لگائیں گے۔ خدیجہ مستور کی جو ہے، اسی طرح پوئٹس ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں سائنٹسٹس ہیں، ایسی سائنسدان خواتین ہیں، پائلٹس ہیں، ایئر فورس پائلٹس ہیں، ہماری کرکٹ ٹیم میڈلز جیت کے آئی ہے، اور باہر کے دوسرے ایشیا لیول کے اس میں ٹاپ پہ آئے، نمبر 1 آئے تھے۔ سو ہر میدان میں، سندھ میں تھر میں ٹریکٹر چلا رہی ہیں، تھر کی خواتین وہاں پہ وہ ٹریکٹر چلاتی ہیں، اور وہاں کا وہ جو کیا بڑا سا کیکڑا کیا جس کو کہتے ہیں، وہ وہاں پہ ڈرائیو کرتی ہیں۔ اور خیبر پختونخوا میں اور افغانستان میں عورتیں وہ ٹرکس چلا رہی ہیں جو سامان لے کے آتے، میننگ کہ کون سا ایریا اس میں نہیں ہے خواتین۔ لیکن ہمارے ہاں ہمارے جو کریکولم میں جب میں نے اسٹڈی کی تھی تو صرف حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کا ذکر تھا۔ اچھا ان کا بھی ذکر ایسے نہیں تھا کہ کیا بھی حضرت خدیجہ بڑی زبردست انڈیپینڈنٹ بزنس وومن تھیں، اپنا وہ کاروبار چلاتی تھیں، انہوں نے پرپوز کیا تھا پروفٹ کو، پروفٹ ان کے لیے کام کرتے، شی واز انڈیپینڈنٹ، اپنا کاروبار خود چلا رہی تھیں۔ بعد میں جب شادی کی تو سارا اپنا پیسہ وقف کر دیا اسلام کے لیے۔
کہ اس کی تشریح کے لیے. بٹ دا فیکٹ کہ اس دور میں ایک عورت انڈیپینڈنٹلی اپنا بزنس چلا رہی تھی اور سکسیزفل بزنس، یہ نہیں ذکر ہوتا. صرف یہ کہ وہ کتنی اچھی تھیں، سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور یہ بس، یعنی سبارڈینیٹ رول وہ نہیں. دوسرا نہیں. حضرت فاطمہ کا صرف یہ کہ وہ علی کو بڑا سپورٹ کرتی تھیں اور علی کی بڑی وفادار، ایک بڑی اچھی بیٹی تھیں رسول پاک کو، اور علی کی بڑی، یعنی کہ صرف وہ رول. بٹ جو کچھ وہ اور کوئی نہیں کہ ان کی اپنی کوئی اچیومنٹ. حضرت زینب کی جو انارمس اچیومنٹ ہے اس کا ذکر نہیں. حضرت عائشہ کے جو ٹیچنگ کیا کرتی تھیں اور ایجوکیٹڈ تھیں وہ، تو ایون فرام ریلیجن وہ نہیں تھی. صرف حضرت خدیجہ کا ذکر اور حضرت فاطمہ کا، اور پھر بعد میں ہماری تاریخ میں صرف رضیہ سلطانہ کا ذکر، اور وہ بھی اس کو بھی میسکولن بنایا ہوا. یعنی سارا کہ اگر آپ وارئر ہیں اور سب کچھ، تو پھر آپ کے میسکولن، کہ شی یوز ٹو کم ٹو کورٹ ان میسکولن ڈریس، اور وہ یوں رول کرتی تھی. یہ نہیں بتایا کہ سب سے پہلی الیکٹڈ لیڈر تھی، اس کو باقاعدہ الیکٹ کیا تھا لوگوں نے. رضیہ سلطانہ ڈنٹ جسٹ کم ٹو دا تھرون کہ جی میں کوئین بن گئی ہوں. اس کو باقاعدہ اس بھائی کہتے تھے ہمارا حق ہے ہم یہ، لیکن وہ شرابی کبابی اس طرح کے تھے. تو رضیہ سلطانہ کو لوگوں نے الیکٹ کیا. اب سب سے پہلی ڈیموکریٹک الیکشن یہ تھی، لیکن یہ نہیں پڑھایا جاتا. اور دنیا جب فخر النساء اور یہ ایسی خواتین تھیں جنہوں نے ٹریول بڑا کیا. پھر وہ پوری ایک کتاب تھی ایسی خواتین کی جن سب کانٹیننٹ کی جنہوں نے انڈیپینڈنٹلی ٹریول کیا. وہ نہیں ہماری تاریخ میں پڑھائی جاتی ہیں. ہمارے سائنسدانوں کی وہ، اور کوئی بھی ہماری کسان عورتوں کی، مزدور عورتوں کی. اب اتنا زیادہ مزدور عورتوں کا یہاں پہ پاکستان میں ایشو ہے. ہوم بیسڈ ورکرز ہیں، پھر نرسز ہیں، پھر کھیت مزدور ہیں، پھر فیکٹری مزدور ہیں، پھر یہ دنیا جہان کے، ان کا جیسے کہ عورت کا کوئی رول نہیں ہے اکانومی میں، کہ نہیں جی عورتیں تو اکانومی میں ہوتی ہی نہیں. مطلب ایک تو ویزیبل ہے نا بھی بینکوں میں، میڈیا میں، تو وہ تو ویزیبل ہیں، لیکن کھیت مزدور کہاں ویزیبل ہے؟ آپ لاہور سے اسلام آباد چلے جائیں جی ٹی روڈ سے، یا آپ سندھ میں ٹریول کریں جیسے میں نے پورے سندھ میں کیا تھا، جگہ جگہ چپے چپے ہر کھیت میں آپ کو عورتیں کپاس کو چن رہی ہیں، گندم کی کٹائی کر رہی ہیں. یہ وہ سارا ہمارے گھر میں جو کام کرنے آتی ہیں وہ بھی پہلے وہ کھیت مزدور تھیں، اس سے پہلے کہ وہ اربنائز ہوئیں اور ہمارے گھر میں. تو وہ ایک ایبسنس ہے، ایک بلائنڈنس ہے جینڈر کے، کہ بھئی یہ نہیں دکھانا کسان ہمیشہ ہوتا ہے ہوتی نہیں ہے، مزدور ہمیشہ ہوتا ہے ہوتی نہیں ہے. لینگویج میں ہی وہ اس طرح لکھا ہوا ہے جیسے سارے مزدور میل ہیں سارے. تو ہسٹری جب لکھی جائے یا ہماری سوسائٹی کے بارے میں لکھا جائے، تو تمام جو طبقے ہیں جن کی وجہ سے ہم جیسے لوگ زندہ ہیں، کھانا ہمارا وہ اگاتے ہیں بناتے ہیں، کپڑا ہمارا وہ بناتے ہیں، یہ سارا ہم ایک دن نہ گزارا کر سکیں ان کی محنت کے بغیر. محنت کشوں کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. مطلب ایک وہ بڑا ہماری ٹیکسٹ بکس میں ایک مڈل کلاس، ایک نا مڈل کلاس طبقے کا، اور وہ بھی بڑا ایک جو کنزرویٹو مڈل کلاس ہوتی ہے نا لوگ، جس کو پیٹی بورژوازی بھی کہا جاتا ہے، اس کلاس کے سارے جو اقدار اور ویلیوز اور سوچ ہے نا، جو میراث العروس پسند کرتی ہے، اور جو بہشتی زیور قسم کی کتابیں پڑھا کے، اور بہشتی زیور کے بھی پارٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں کئی دفعہ کریکلم میں. ایسی خواتین ہیں جنہوں نے عورتوں کے حقوق میں اتنا اچیو کیا ہے، اتنا کام کیا ہے. بیگم شاہ نواز اور فلانی، اور وہ سلمیٰ تصدق حسین، اور بیگم جہان، اور کیا کیا ہماری تاریخ میں بھری نہیں. ان کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. جب تک کہ قومی آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں ٹھیک ہے، اپنی آزادی کے لیے لڑیں تو بری ہیں. اتنی کانٹرڈکشن لینگویج کے اندر تک یہ چیز جاتی ہے. جو جینڈر پریجوڈس ہے، یہ صنفی تعصبات لینگویج کے اندر ڈیپلی رچے ہوئے ہیں، کہ اس حد تک کہ مطلب اس پہ نیلم حسین نے بڑا کام کیا ہوا ہے. اگر ان کا آپ انٹرویو کریں، وہ کیونکہ لینگویج ایکسپرٹ ہیں، وہ بتاتی کیسے بالکل آپ کی زبان کے اندر یہ تصورات رچے بسے ہوئے ہیں بڑے گہرے انداز میں. تو یہ نظر آتا ہے. آج کل کے دور کے مطابق پاکستان میں تعلیمی نفسیات اور ٹیچنگ میتھڈالوجی کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ بھئی آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ کے مثلا کلاس روم میں کم بچے ہوں، تاکہ ہر بچے کی جو انفرادیت ہے، انفرادی نفسیات ہے، آپ اس کے حساب سے اس کو پیش کر کے پڑھا سکیں.
جیسے میرے جو کچھ نیسز نیویوز کے بچے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں جہاں کم ہوتا ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشیو، مثلاً 15-20 بچے پر ٹیچر، تو وہ انفرادی پیس دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ذرا سلولی لرن کرتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے تو اس کو وہ ٹائم دیتی ہیں. جو ذرا بچہ بہت تیز لرن کر جاتا ہے اس کو وہ کیونکہ بور ہو سکتا ہے، اس کو وہ آگے کا کام دے دیتی ہیں اگلا. ہر بچے کی وہ پیسنگ کرتے ہیں، اس کی انفرادیت. پھر وہ انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس بچے کا گانے وانے کی طرف بہت انٹرسٹ ہے یا ڈانس کی طرف، یا یہ بہت زیادہ میتھمیٹکس میں تیز ہے، اس کو نمبرز کا شوق ہے. تو وہ ٹیلر کرتی ہیں ٹو دی انڈیویجول ریکوائرمنٹس. کوئی بھی بچہ یہ نہیں محسوس کرتا میں بیوقوف ہوں یا مجھے آتا نہیں، میں سلو لرنر ہوں. میں یہ جو لفظ بنائے ہوئے ہیں نا، سلو لرنر یا مینٹلی ڈسیبلڈ یا لرننگ ڈسیبلڈ، یہ دنیا جان کی غلط ٹرمینالوجی. کوئی بھی ڈسیبلڈ نہیں ہوتا، ہر شخص کا اپنا ایک، مثلاً ایک بچہ ہو سکتا ہے میتھس میں کمزور ہو لیکن وہ راگ گا لیتا ہو. ایک بچہ ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے فزکس میں کمزور ہو لیکن وہ بہت کتھک کر سکتا ہو. یعنی ہر بچے کی انفرادی جو دیکھیں کہ کیا رجحان ہے اس طرف. اب چلو یہ ایلیٹ اسکولوں میں تو ہوتا ہے کہ کسی حد تک کہ آپ انڈیویجول وہ پیس اور وہ دیکھتے ہیں، لیکن جہاں 100 وہی 100 بچہ ہے اور وہ آپ کلاس روم ہی نہیں مینیج کر پا رہے کیونکہ آپ ایک ٹیچر ہیں، اور تو وہاں پہ آپ یہ کیسے دیکھیں گے کہ انفرادی طور پہ اس بچے کی کیا ضرورت. اور پھر یہ بھی کہ بچوں کو سمجھنا، ان سے بات کرنا، ان کی بات سننا. کیونکہ بچہ ایکٹیو پیسو نہیں ہوتا کہ ایک چیز ویسل ہے آپ نے اس کے اندر نالج بھرنی ہے، ڈالنی ہے تقریریں کر کے. وہ ایکٹیولی اپنی نالج کریٹ کر رہا ہوتا ہے. کھیلتے کھیلتے کوئی چیز ڈسکور کرے گا، دیکھیں امی میں نے کیا ڈھونڈا، یہ مجھے کیڑا ملا، یہ وہ درختوں سے لٹکے گا پتے دے. وہ خود اپنے طور پہ لرنر ہوتا ہے آٹومیٹیکلی پیدائشی طور پہ. تو وہ زبردستی اس کے اوپر یہ مسلط کرنا کہ نہیں یہی پڑھو، یہی پڑھنا ہے، سب نے یہی، اگر وہ کچھ اور پڑھنا چاہ رہا ہے لیٹ ہم اور ہر جو بھی. تو وہ جو اپنی بچے کی ایک وہ ہے نا، اور اس کو کسی قسم کی، تاکہ وہ عزت نفس نہ اس کی، اس کو انسلٹ نہ کیا جائے، اس کو سٹوپڈ یا سلو لرنر یا بیکورڈ، یہ تو کن ذہن ہے، اس سے کچھ نہیں آتا، یہ بے وقوف ہے، کبھی یہ ورڈز نہ یوز کرنے چاہیے. ہر بچے کی جو عزت نفس ہے، کیونکہ ہر بچہ کسی نہ کسی چیز میں، مطلب کسی بھی بچے کو یہ نہ فیل کرایا جائے میں تو کن ذہن ہوں، بے وقوف ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. یہ لرننگ ڈسیبلڈ، سلو لرنر وغیرہ کے جو الفاظ ہیں یہ مطلب بہت ان اپروپریٹ ہیں، بہت غلط ہیں. کیونکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی تو ہے. ہاں مطلب ہو سکتا ہے کہ میں میتھس میں اچھی نہ ہوں لیکن ہو سکتا ہے میں ہسٹری میں بہت اچھی ہوں، جو کہ تھا بھی سچ. میتھس میں فیل ہوتی تھی، ہسٹری میں یا لٹریچر میں میرے اچھے مارکس آ جاتے تھے. لائف اسکل بیس ایجوکیشن کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور کیا ابھی تک جتنا بھی حصہ لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے حوالے سے شامل کیا گیا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میرا خیال ہے لائف سکلز کا جو بیسک نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر بچے نے، کیونکہ ہر اپنے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے، تو اسے کافی ینگ ایج سے خود کو پروٹیکٹ کرنے کا، اور تھوڑا بہت یہ سمجھ کہ بھئی جیسے اب سکھاتے ہیں کہ بھئی اگر چائلڈ ابیوز سے بچانے کے لیے کہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ، اگر آپ کو کوئی برے طریقے سے ٹچ کر رہا ہے تو آپ نے مس کو، میڈم کو بتانا ہے یا امی ابو کو بتانا ہے. آپ نے کوئی اگر آپ کو لے کے جا رہا ہے ورگلا کے کہ میں ٹافیاں دوں گا، چاکلیٹ، تو آپ نے اس کے ساتھ نہیں جانا. اسٹرینجرز کے ساتھ کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں جانا. میننگ کہ بچے کو یہ اویئرنیس کہ اس ماحول میں ڈینجرز بھی ہیں، خطرات بھی ہیں، اور ان سے کس طرح بچنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ انکریزنگلی بہت خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ چائلڈ ابیوز بہت ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی 5 سال کی بچی ریپ ہو رہی ہے، 6 سال کے 10 سال، مطلب لڑکے اور لڑکیاں دونوں ریپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسکولوں میں بھی ضروری ہے، گھروں میں بھی ضروری ہے کہ، اور لوگ سیکس ایجوکیشن کا جب لفظ سنتے ہیں اصطلاح تو سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے نا غلط باتیں یا کوئی فحش قسم کی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی اس کے اصطلاح کی وجہ سے ہے.
کہ بچے کو یہ پتہ ہو کہ کوئی بری نظروں سے اگر دیکھ رہا ہے یا برے طریقے سے ٹچ کر رہا ہے اور بچہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے تو وہ بالکل ڈرے نہ کہ وہ ٹیچر کو یا مدر کو یا کسی بڑے کو بتا سکے کہ یہ، اور اس میں وہ خوف نہ ہو کہ میں نے بتایا تو مجھے ہی مار پڑ جائے گی یا سزا پڑ جائے. یہ بے حد ضروری ہے. لیکن یہ جب گرامر اسکول والوں نے شروع کیا تو اتنا ان کے خلاف رد عمل ہوا، اتنا خلاف ہوا، خاص طور پہ مولویوں کا ہی وہ، حالانکہ یہ اپنی حفاظت کے لیے ہے. انہوں نے سمجھا پتہ نہیں سیکس ایجوکیشن ہے تو کیا ایسی مطلب کوئی فحش باتیں بتا رہے ہیں یا فحاشی اور یعنی سکھا رہے ہیں چھوٹے بچوں کو. وہ لفظ جو ہے وہ میرا خیال ہے بدلنا پڑے گا، اصطلاح اس کو کہنا پڑے سیلف پروٹیکشن ایجوکیشن یا کچھ اور نام دینا پڑے گا. تو وہ بہت بڑی مسنگ ہے. باقی تو آف کورس لائف سکلز گھر میں بھی بچہ سیکھتا ہے، سارا پیرنٹس بھی سکھاتے ہیں. یہ نہ کرو گر جاؤ گے، وہ نہ کرو گر جاؤ مطلب چوٹ لگ جائے گی. اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، انوائرمنٹ میں سروائیو کرنے کے طریقے تو گھروں میں بھی سکھائے جاتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا ایلیمنٹ مسنگ ہے کیونکہ ہمارا وہی جو معاشرہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا بتا رہے ہیں، اور یہی سب سے ضروری ہے. باقی سکلز تو بچہ سیکھ جاتا ہے نا اوور اے پیریڈ آف ٹائم، خود پیرنٹس بھی سکھا دیتے ہیں. یہ ایک سکل بچوں میں نہیں ہوتی بیکاز بچے بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں. ہر ایک کو جو بھی بڑا انہیں کوئی چاکلیٹ دے گا یا پیار سے بات کرے گا تو وہ سمجھیں گے کہ میرا خیر خواہ. بچے ابھی ٹو ینگ ہوتے ہیں، 5-6 سال کے بچوں کو کیا پتہ کہ یہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ مجھے غلط انداز میں پیار کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جو ایڈ کی جائے. باقی تو ٹھیک ہے، سکلز تو کچھ سکولز بھی سکھا دیتے ہیں، کچھ اپنے گھر میں بھی لوگ سیکھ لیتے ہیں. اور پھر آف کورس ووکیشنل سکلز اور ٹیکنیکل تو باقاعدہ ان کے کورسز ہوتے ہیں. تو میری نظر میں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ ہو چاہے دوسری چیزیں ہو نہ ہو، کیونکہ بہت سی چیزیں بچہ گھر میں بھی سیکھ لیتا ہے اپنے بڑوں سے. آخری سوال ہے کہ تعلیمی نصاب میں ایسی کیا تبدیلیاں کی جائیں جن کی وجہ سے ہم معاشرے میں مساوات اور رواداری کے اسی کلچر کو دوبارہ سے پروان چڑھا سکیں؟ سجیشنس تو میری وہی ہوں گی جو آئی گیس میرے ہر آرٹیکل یا پیپر میں ایک امپلائڈ ہیں. اگر میں نے آؤٹ رائٹ نہیں دی تو امپلائڈ ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ریسورسز تعلیم کے لیے زیادہ کیا جائیں. مثلا جو اب تک اپ ٹو مشکل سے 2% آن ایجوکیشن اسپینڈ ہوتا ہے، اس کو کم از کم 4 بلکہ اس سے بھی زیادہ 6-7% کریں. جو بہت ترقی یافتہ اور ایسے ممالک ہیں جو بہت ایڈوانس کر گئے، وہاں ایجوکیشن میں بہت خرچہ کیا جاتا ہے. مجھے جاپان بلایا گیا ایک وہ ٹیچرس کے ٹریننگ کے لیے، تو وہاں پہ ہائیسٹ پیڈ سول سرونٹ ٹیچر ہے. ہمارے ہاں لوسٹ پیڈ میں آتا ہے، ادھر سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ سول سرونٹ جو ہے وہ ٹیچر ہے. بہت زیادہ رسپیکٹ ہے. امریکہ میں بھی ٹیچرس کا کانٹریکٹ بہت مطلب کیونکہ خاص طور پہ پرائمری کے ٹیچرس، کیونکہ وہ سب سے مشکل سٹیج ہوتی ہے کلاس 1 2 3 4 5 تک وغیرہ. تو سب سے پہلی بات کہ ریسورسز آپ ان پروڈکٹیو سیکٹر سے نکالیں، یہ دفاع وغیرہ اور اور بڑے بڑے مہنگے کھلونوں کے بجائے آپ اس پہ لگائیں تاکہ آپ زیادہ ٹیچرز ہائر کر سکیں، تاکہ کلاس رومز میں سیکشنز بن سکیں. ایک ٹیچر 15 سے 20 بچوں کو بآسانی ایکٹیویٹیز بھی کرا سکتا ہے، گروپ ورک بھی کرا سکتا ہے، پلے وے بھی. سب سے پہلی چیز ریسورسز یہ آپ ڈائیورٹ کریں، کیونکہ آپ کا سب سے بڑا دفاع آپ کے لوگ ہوتے ہیں، پاپولیشن. ان ایجوکیٹڈ اینڈ ان ہیلدی پاپولیشنز کی ناٹ ڈیفینڈ اے کنٹری ہیلدی. اور بامز اور گنز اور توپیں نہیں دفاع کرتے ملکوں کا، لوگ کرتے ہیں. اور لوگ اگر کمزور ہوں گے، ہیلتھ نہیں انہیں ملے گی، تعلیم نہیں، تو وہ پھر نہیں دفاع کر سکیں گے اور نہیں کرنا چاہیں گے. تو سب سے پہلے ریسورسز، ہر طرح کے تعصبات کو مٹایا جائے، خواہ وہ مذہب کی بنیاد پہ ہو. بجائے یہ کہنے کہ مسلمان سب سے اچھے ہیں اور باقی سارے مذاہب برے ہیں اور غلط ہیں، جھوٹے ہیں. نہیں، ہر مذہب میں اپنے آپ کو، قدرت نے ہر مذہب میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے اور ہر مذہب کی اتنی عزت کرنی ہے. کرسچن ہو، ہندو ہو، وہ بالکل ایکول ہے بطور انسان، آپ کے کوئی فرق نہیں ہے. اور آپ اس کے ساتھ اچھا رواداری رکھیں، بلکہ دوستی کر سکتے ہیں تو اور بھی بہتر ہے. جنڈر کے آف کورس اس پہ خاص بات ہوئی ہے آج کہ کسی قسم کے ایسے تعصبات جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ صنفی تعصبات کو فروغ دیتے ہیں یا ان کو مضبوط کرتے ہیں، وہ دور کیے جائیں. خواہ وہ جان بوجھ کے نہ بھی ہو، بٹ تصویروں کے ذریعے یا انکانشیسلی کچھ ایسا لکھ دیا جس سے یہ ہر طرح ختم کیا جائے. عورتوں کو اسٹرانگ رول ماڈلز پیش کیے جائیں
भाई जिन्होंने अचीव किया ग्लोबली भी, मैडम क्यूरी के बारे में पढ़ाएं जिन्होंने ये इन्वेंट किया वो गया, और भी ख़वातीन जिन्होंने दुनिया में कारनामे किए हैं, और मूवमेंट्स के बारे में कैसे किसान ख़वातीन ने क्या क्या स्टैंड दिए और किस किस तरह डंडे खा के और मुसीबतों से गुजर के अपने जो ज़मीनी के हकूक़ हैं ज़मीन के वो लेने की कोशिश की। अंजुमन बाज़ारीन या मज़दूर औरतों ने किस किस तरह वो रोज़ का खून पसीना अपना 10-12 घंटे फैक्ट्री में जाके काम करके गई तो अपना वो पेट भरते हैं। ये इस तरह की तरीके, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, पीपल्स हिस्ट्री जिसको कहते हैं, सबऑल्टर्न हिस्ट्री, वो पढ़ाई जाए ताकि ये इंडिविजुअल से हम हटें कि वो बड़ा ग्रेट था तो वो बड़ा ग्रेट था। लेकिन पर्सनैलिटीज़ अगर आपने पढ़ानी है तो आप उसमें औरतें और कारनामे, आप ये नहीं कि जंग में कितने लोग मार दिए काट दिए, कारनामा के कितनी ज़बरदस्त किताबें लिखी, कितनी ज़बरदस्त पोइट्री लिखी, क्या अफसाना निगारी की, क्या पेंटिंग की, क्या किसी और मतलब औरतों की पेंटिंग्स, औरतों की राइटिंग, औरतों डांस। आप शीमा किरमानी के बारे में पढ़ाएं, आप नाहिद सिद्दीकी के बारे में, कथक और भारतनाट्यम में। कारनामा ये नहीं कि जंग में कितने लोग मार दिए, कत्ल किया कितना, कारनामे ये होते हैं कि लिखा, पढ़ा, पेंट किया, सोचा, आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक क्रिएट किया। आप अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में पढ़ाएं कि असल हीरो तो वो होता है। असल ये सारे जो हीरोज़ बने हुए हैं, ये बनाए हुए हैं, ये सुपरमैन है तो ये स्पाइडरमैन है तो ये, जिससे हमारे बच्चे बड़े मुतासर होते हैं, ये आयरन मैन है तो फलाना नहीं। आप बताएं असल रियल लाइफ हीरो जो था उसने किस तरह की गरीबी की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन खुद क्या 2 जोड़े और ज़मीन पे बैठ के दाल रोटी खाना, और 2 जोड़े और 1 पेयर ऑफ शूज़, और बिलियंस उसके हाथों से गुजरते थे पर आना नहीं। असल रियल लाइफ हीरोज़ इस तरह के जो होते हैं, उनकी कहानियाँ, किसी ने बड़ी अच्छी कहानी हाल ही में लिखी है, बनाई है ईदी पे बच्चों के लिए, ईदी बाबा, और उसमें सारे उसके ना कि कारनामे ये होते हैं, किसको आपने फ्लड से बचाया, किसको आपने तूफ़ान से बचाया, किसके लिए आपने एम्बुलेंस में बर वक्त लेके गए, किसकी आपने जान बचाई। ये नहीं कि इतने जंगों में मार दिए, इतने सर कलम कर दिए, इतने। तो हीरोज़ का कॉन्सेप्ट बदलें कि असल में ये हीरो होता है जो दूसरों के लिए कुछ करता है बेलौस, वो नहीं कि जो तलवारों से, ये जो मंदिर तोड़ता है और तलवार। सो एक तो ये हिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट सारा बदला जाए। फिर ये है कि आजकल लसानी और ये फ़िरका वारियत के तासुबात बहुत हैं। यानी पंजाब में हम सुनते हैं कि जी ऐसी चीज़ें, सिंधी तो बड़े ऐसे होते हैं, सिंधी तो जी सहरा में रेत भेज देते हैं, बलोची बड़े लेज़ी होते हैं, कोई काम नहीं करते, सोचते हैं। ये बचपन से मैंने जो सुनी हुई थी ना प्रेजुडिस, मैं उनकी बात कर रही हूँ। पश्तून पठान तो बच्ची उठा के ले जाते हैं, ये तो किडनैपर्स होते हैं। यानी इस तरह के जो स्टीरियोटाइप्स हैं उन्हें तोड़ा जाए कि तमाम जो हमारी कौमियतें हैं वो बराबर हैं, सबके हकूक़ हैं। कोई सिंधी हो, पंजाबी हो, पख्तून हो, ब्रावी हो, हज़ारा हो, या कुछ भी हो, सबकी इक्वल राइट्स हैं, इक्वल। ये कोई एहसान नहीं किया जो 18वीं तरमीम दे दिया, ये इस बेसिस पे उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, इस बुनियाद पे। तो लसानी जो हैं तासुबात वो दूर किए जाएँ सारे। फिर जो ये हैं फ़िरका वारियत के तासुबात, बहुत ज़्यादा ये जो हो रहा है ना, ये सिंगल नेशनल करिकुलम में भी ये मसला है कि भाई आप मसलक, किसी एक मसलक को, यानी हमारे यहाँ 20% शिया है, फिर आगे सुन्नीस भी आगे से सब डिवाइडेड है, शिया भी। स्टेट जब देगा मजहबी तालीम तो कैसे चूज़ करेगा किस फ़िरके की पढ़ानी है। देखें ना, सारी जो सेक्टेरियन हैं वो तो अपने फ़िरके की पढ़ाते हैं। हमने जिस की भी स्टडी की, मिनहाजुल कुरान अपने तरह की तालीम पढ़ा रहा था, ये अपनी तरह के JUIF वाले अपनी तरह के पढ़ाए थे, JUIS वाले जो थे वो अपनी तरह की पढ़ा रहे थे। एक फजलुर रहमान ग्रुप था और एक समीउल हक का। फिर ये जमात इस्लामी वाली अपनी, तो ये तो अपनी फ़िरका वारियत के मुताबिक तालीम देंगे ना। लेकिन जब स्टेट मदरसा बन जाता है, जब वो हर चीज़ में डाल देता है इस्लामियात को, तो वो ये फ़ैसला कैसे करेगा कौन सा मसलक सही है। जिस भी मसलक की वो पढ़ा रहा होगा वो दूसरे मसलक खड़े हो जाएंगे। यानी आप फ़िरका वारियत को वो देंगे ना। मसलन अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे नहीं लड़ पड़ेंगे। वो शिया जो है वो तो वो बाकी के खुलफा राशिदीन को कहेंगे हम तो नहीं मानते, उमर और उस्मान और अबू बकर सिद्दीक़ को हम तो नहीं मानते, हम तो अली को। वो लड़ाइयाँ होंगी। फिर आप
जब पढ़ाएंगे आपको ये कि भाई ख़त्म नबूवत आप पढ़ाएंगे, स्टेट जब मदरसा बनेगा तो अहमदी उठ के कह सकते हैं कि नहीं जी आखिरी नबी नहीं थे, हम तो किसी, मेरा मतलब है कि आप लड़ाइयाँ करा रहे हैं ना, तो आप मज़हब और तालीम को अलहदा रखें, सेपरेट रखें, क्योंकि स्टेट में ये मज़हब का अमल दखल नहीं होना चाहिए, स्टेट सेकुलर होनी चाहिए। वो इसलिए बहुत से मज़ाहिब और बहुत से मसलक हैं, जब भी स्टेट अगर कहेगा ना मैं रिलीजन के बेस पे चल रहा हूँ तो फिर ये लड़ाई होएगी, नहीं जी ये गलत इंटरप्रेट, हमारी सही है, बरेलवी कहेंगे हमारी सही है, देवबंदी कहेंगे हमारी सही है, अहले हदीस कहेंगे नहीं, हम दूसरे अहले सुन्नत कहेंगे। यानी आप कैसे आप फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देंगे ना, कैसे डिसाइड करेगा स्टेट कि मैं अहले हदीस हूँ या अहले सुन्नत हूँ, या मैं, हाउ विल द स्टेट डिसाइड? तो इसके हम सख्त खिलाफ हैं, ये कि जो अलहदा रखे था। इस्लामियात में भी जो पढ़ाना है वो ऐसा तरीका हो पढ़ाने का कि या तो आप कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाएं काबली के, जिसमें आप हर रिलीजन के जो मेन पॉइंट्स हैं, सेलियंट फीचर्स वो पढ़ा दें, या आप इस तरीके से पढ़ाएं कि किसी एक मसलक या किसी एक मज़हब को किसी दूसरे पे तरजीह ना दे रहे हों, यानी टीचिंग रादर दैन प्रीचिंग जिसको कहते हैं कि। तो ये रिकमेंडेशन है कि सेक्टेरियनिज़म निकाली जाए, एथनिक प्रेजुडिस निकाली जाए, जेंडर प्रेजुडिस, रिलीजियस प्रेजुडिस, और फिर ये जो बहुत ज़्यादा वॉर और वॉर लाइक और मिलिट्राइजेशन की वैल्यूज़ डाली हुई, पूरा हमारा करिकुलम जंगो जदल से भरा पड़ा है, पर्टिकुलरली पोस्ट 1971। इसे कम किया जाए, मतलब ठीक है आप जंगों के हिस्ट्री बताना चाहते हैं तो फिर सही तरह से उसकी हिस्ट्री बताएं कि क्या हुआ, क्या तनाज़ा हुआ, किस पे जंग हो गई, और जंग से बुरे असरात क्या होते हैं। यानी आम आबादियाँ मरती हैं, जैसे ये एटम बम है, ये कोई फ़ौजों के ख़िलाफ़ तो नहीं होता, ये तो आबादियों के ख़िलाफ़ हथियार होता है। तो आप जो बड़ा प्राउडली कहते हैं बम है हमारे पास, बम है, एक तो उसने कोविड में आपको कितना हेल्प कर लिया, कोविड को कितना आपके बम ने रिजॉल्व कर लिया, टैंकों, बंदूकों, तोपों ने। आप हेल्थ पे खर्च करें। बुनियादी तौर पे ये तमाम तासुबात ख़त्म किए जाएं। एक तबकाती, मजहबी, लसानी, फिर कवारियत के मसलक, हर चीज़ के तासुबात हटाए जाएँ, क्योंकि हर इंसान बराबर है और हर इंसान के बराबर हकूक़ है। और ये ऑफ कोर्स जेंडर के, इसके सिंफी तासुबात, हर तरह के तासुबात, रेस के, नस्ल परस्ती के कोई तासुबात हो वो, और तारीख़ इस तरह से पढ़ाई जाए कि अगर जंगों के बारे में पढ़ाना है उसमें जंगो जदल और मिलिट्री वैल्यूज़ ख़त्म की जाएँ, लेकिन और पढ़ाई इस तरह पढ़ाई जाए कि भाई जंगों से कितना ज़्यादा मतलब नुकसान होता है, अमलाक का भी और लोगों का भी, जानें भी जाती हैं और अमलाक भी जाती हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा सिर्फ जो रूलर, जो हुक्मरान है या जो जिसने कराई जंग उसको होता है, आम लोगों को क्या फ़ायदा जो लड़के मरते हैं ये वो। तो इस तरीके से यानी कि प्रो पीस वैल्यूज़, यानी पुरअमन किस्म की जो कदरें हैं ना, इकट्ठे मिल के रहना, फ़र्क को बर्दाश्त करना, डिफरेंस को बर्दाश्त करना, रवादारी होना, टॉलरेंस, बर्दाश्त ही नहीं करना बल्कि डिफरेंस को एंजॉय करना है। ऐसे जैसे कि अगर सब लोग बिल्कुल आइडेंटिकल एक ही शक्ल के, एक ही रंग के होते, कितना बोरिंग दुनिया होती। यही अच्छा है ना कि हर रंग और नस्ल और हर तरह के फ़र्क लोग हैं, फ़र्क ख्यालात हैं, तो उसी से कायनात में जैसे है ना रंग भरे हुए हैं। अदरवाइज़ कितना ज़िंदगी होती उसको मज़ा ख़त्म हो जाता। तो एक तो ये, और आखिरी सपोज़ अगर रिकमेंडेशन आप कह रहे हैं तो ये आखिरी तो नहीं, बड़ी अहम है, टीचर को ऑटोनॉमी हो क्लासरूम में, कि वो अगर कॉन्सेप्ट है मसलन घरों का, घर क्या होता है, तो अपने तरीके से बच्चों से वो पढ़ा ले। ये नहीं कि सेट तरीका है, पहले तुमने ये कहना है फिर तुमने ये कहना है। टीचर के अंदर की टोन, और उसको एम्पावर किया जाए, इसकी उस टीचर की एजुकेशन की जाए अपने सब्जेक्ट में भी, एंड ऑल्सो डीलिंग विद क्लासरूम एंड मेथड्स जो होते हैं कि जी आप ग्रुप वर्क करा सकते हैं, आप एक्टिविटीज़ किस तरह करा सकते हैं और टीचर को फ्रीडम हो कि वो कौन सा मेथड यूज़ करे। अपना लेसन प्लान में उसकी फ्रीडम हो, बेशक लेसन प्लान प्रिंसिपल्स वगैरह करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, लेकिन उसको ये आज़ादी हो कि मैंने अगर दरख्त का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, इसका नज़रिया, तो मैं कोई अपने तरीके से, हो सकता है कोई टीचर बाहर पहले ले जाए, बाहर कंपाउंड में ओपन, कि ये दरख्त देखो, इसमें देखो क्या क्या नज़र आ रहा है, क्या अच्छा पत्ते हैं, अच्छा टहनियाँ हैं, अच्छा ये कौन सा दरख्त, से ये नहीं हो सकता किसी की वो अप्रोच हो। कोई किताबों से पढ़ाए के दरख्तों की तस्वीरों से,
کوئی بچوں سے کہے کہ اچھا بھائی مجھے درخت ڈرا کر کے دکھاؤ، پھر اس پہ ڈسکشن کریں گے، ہر بچہ درخت، یعنی اپنا اس کو یہ فریڈم اور آٹونومی بڑی ضرورت ہے ٹیچر کی، کہ اپنے کام پہ کنٹرول جس کو کہتے ہیں نا، ہیونگ کنٹرول آن یور ورک. ادروائز اوپر سے آرڈر آتا ہے یہ پڑھانا ہے اور ایسے پڑھانا ہے اور یہ کرنا، وہ ٹیچر تو بیچ میں محض ایک مشین بن جاتا ہے کہ اس نے کمپیوٹر ہے جیسے کہ بیسڈ ایجوکیشن ہوتی ہے، اس نے کنوے کرنا ہے پری سیٹ مٹیریل. تو ٹیچر آٹونومی، ٹیچر ایجوکیشن اینڈ ٹیچرس کو پے اچھی دی جائے، کیونکہ وہ جو انڈر پیڈ ٹیچر ہوگا اس میں موٹیویشن نہیں ہوگی محنت کرنے کی یا کریٹیو ذریعوں سے پڑھانے کی، اس میں دل ہی نہیں اس کا، وہ بور ہوئے گا. تو یو نو اونلی اے ہیپی ٹیچر جو سیٹسفائڈ، جس کے گھر کے مسائل وہ اپنا کرایہ دے پا رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اس کو انف تنخواہ ہے، وہی اس میں موٹیویشن ہوگی کہ میں اپنے کام میں کریٹیوٹی لاؤں، میرا کام بورنگ نہ ہو، ایئر آفٹر ایئر وہ ریپیٹیو نہ ہو. تو اس کے لیے پے دا ٹیچر ویل. جیسے امریکہ میں نے دیکھا تھا، جہاں میں رہتی تھی وہاں پہ ٹیچرز ویری ہائیلی پیڈ، جاپان میں ہائیسٹ پیڈ تھے. تو یہ رسپیکٹ تاکہ اسے معاشرے میں ملے، اسے اپنے پروفیشن کی وہ پرائڈ محسوس ہو، بجائے کہ وہ لوگ جیسا کہتے ہیں نا وہ تو کیا ہے صرف ٹیچر ہی ہے، وہ والی بات نہ رہے. بیکاز بڑا واقعی نوبل پروفیشن ہے، لیکن اس کو بڑا زیادہ ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے ہمارے ملک میں، کئی اور جگہ بھی. تو یہ چند ریکمنڈیشنز اس وقت سے ذہن میں آ رہی ہیں کہ تجاویز، باقی کوئی اور سفارشات تجاویز ہوں تو وہ تو پھر آتی رہتی ہیں اور بھی، پر یہ بنیادی طور پہ میرے مائنڈ میں چونکہ بہت زیادہ چیزیں ہیں تو ہم ان کو نہیں ان تک رسائی کر پاتے. وہ بھی معلومات ہمیں ملی کہ کس طرح سے پہلے نصاب تھا، اب کیسا ہے اور کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت